السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ٹراولس انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور کنجوس ہو، لائک بھی کر دیا کرو ویڈیو کو۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے اس پہ کسی نے بھی لائک نہیں کیا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے اعتبار رکھنا میری وفا کا۔ مبدہ احمد نے لکھا ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے، تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ مریم مجھے اپنا موبائل فون دو پلیز، انٹری ٹیسٹ کے لیے تیار کھڑی ماہین نے مریم سے کہا جو بستر سمیٹ رہی تھی۔ کیوں، تمہارا کیا کام موبائل سے؟ وہ حیران ہوئی۔ اگر ٹیسٹ میں آج لیٹ ہو گئی تو کم از کم ابو کو کال ہی کر لوں گی، اور آج میں نے واپسی پر اکیڈمی بھی جانا ہے صبا کے ساتھ۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولی، اکیڈمی کیوں جانا ہے؟ ڈائری لینے اپنی۔ میری ڈائری سر کے پاس ہے نا۔ اوکے لے جاؤ وہ فون، اور ماما اور ماہم کو بتاتی جانا۔ اوکے بائے۔ فون اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ ماہم، مریم اور ماہین تینوں بہنیں تھیں۔ ماہم سب سے بڑی تھی، پھر مریم اور پھر ماہین تھی۔ اللہ پاک نے فاطمہ بیگم اور ایاز شاہ کو اولاد دلہینہ سے محروم رکھا تھا۔ انہوں نے بھی کبھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر اپنی تینوں پریوں کی پرورش میں کھو گیا۔ ایاز شاہ ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک تھے۔ ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ بہن بھائیوں کوئی نہیں تھا ان کی پرورش کے لیے۔ بابا کے ایک دوست نے کی ان کی ہوش جو مکمل ہوتے ہی انہوں نے ایاز شاہ کی شادی اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ سے کر دی۔ ان کی شادی کے ایک ماہ بعد ہی ایاز شاہ کے محسن اور فاطمہ بیگم کے والد بزرگوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی وفات پر دونوں میاں بیوی عرصے تک دکھی رہے، ٹوٹے تارے جیسا دل بہرحال وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ ایاز شاہ کی زندگی میں ماہم کی پیدائش تازہ ہوا کے جھونکے کی جیسی تھی۔ اس ننھے وجود میں فاطمہ بھی کھو کر رہ گئی۔ 2 سال بعد جب فاطمہ بیگم دوبارہ امید سے ہوئی تو دونوں کے دل کے کونے میں بیٹے کی چاہت انگڑائیاں لینے لگی، مگر جب مریم ان کی گود میں آئی تو دونوں میاں بیوی نے اس پری کو سینے سے لگا لیا۔ ماہین کی پیدائش پر فاطمہ بیگم کافی کمزور ہو گئی تھیں۔ دونوں نے ان 3 رحمتوں پر رب کا شکر ادا کیا۔ ماہین مریم موبائل ہاتھ میں پکڑے پورے قوت سے چلا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ ماما اگر گھر میں ہوتی نا تو تمہارے لاؤڈ اسپیکر کے سیل ہی نکال دیتی۔ ماہین نے اس کے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں قتل کر دوں گی ماہین کی بچی۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں نمبر دینے کی؟ اس لیے دیا تھا کہ تمہیں اپنا موبائل میں نے۔ مریم غصے میں چلا اٹھی، میں تو اپنی ڈائری لینے گئی تھی وہاں سر نے کہا بھول ہی گئے ہو تم لوگ تو کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں ہے۔ تو وہاں صبا نے جھٹ سے اپنا نمبر دے دیا تو مجھے بھی مجبوراً آپ کا نمبر دینا پڑا۔ مسکین سی شکل بنا کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، مگر تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ایسے ہی نمبر پکڑا دیا۔ وہ سیریس ہوتے ہوئے بولی، وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں، مجھے اور صبا کو بہن کہتے ہیں۔ یہ بات ساری اکیڈمی کو بتایا، اور سچی بات ہے کہ مجھے ان کے جیسا بھائی ہی چاہیے تھا۔ بات مکمل کر کے وہ دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ ماہین، پھر بھی تمہیں نمبر نہیں دینا چاہیے تھا۔ مریم کی سوئی ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے؟ ماہم جو ابھی بھی فریش ہو کر آئی تھی، مریم کی آخری بات سن کر پوچھ بیٹھی، اور بدلے میں مریم نے اسے A to Z سب بتا دیا۔ بجو وہ میرے بھائی کے جیسے ہیں، آپ سمجھاؤ نا مریم کو۔ ماہین کمزور سی آواز میں بولی، اور مریم اوہو بھائی کہہ کر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اٹس اوکے مریم، وہ 1.5 سال سے پڑھ رہی تھی اس اکیڈمی میں، جانتی ہے سب ٹیچرز کو۔ تم ٹینشن مت لو اور موڈ ٹھیک کرو، ماما آنے والی ہوں گی، میں کھانا لگاتی ہوں، تم دونوں بھی آ جاؤ۔ ماہم انہیں کہتی ہوئی اٹھ گئی اور دونوں نے سر ہلا دیا۔ ماہم اور مریم میں 2 سال کا فرق تھا، جبکہ ماہین مریم سے 5 سال چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ ماہم اور مریم دونوں نے یکے بعد ایک نے گریجویشن مکمل کیا، جبکہ ماہین نے حال ہی میں کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ماہین کے اصرار پر ہی ایاز شاہ نے اسے 1.5 سال قبل لینگویج سینٹر میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ ماہین کی دیکھا دیکھی صبا نے بھی داخلہ
لے لیا تھا اور ایک ماہ قبل ہی ان دونوں نے اپنا ڈپلومہ لے کر اکیڈمی کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مہین کو ٹیچر کی صورت میں سر ولید شاہ جیسے بھائی بھی میسر آ گئے تھے۔ ماہم اور مہین شکل و صورت میں تقریباً ایک جیسی تھی۔ گنمی رنگت پر کالی آنکھیں جس پر ذہانت ٹپکتی تھی، کالے سیاہ بال، چھوٹی سی ناک، دونوں کافی کیوٹ تھیں، جبکہ مریم دونوں سے یکساں مختلف تھی۔ دودھ سی رنگت، سبز آنکھیں، اٹھتی ہوئی ستون ناک، براؤن بال، متناسب سراپا کے ساتھ وہ کسی سلطنت کی شہزادی لگتی، مگر اپنی خوبصورتی سے بے نیاز تھی۔ کئی دن ایک ہی جوڑا پہنے رکھتی۔ فاطمہ بیگم اس بات پر اکثر اسے ڈانٹتی رہتی تھیں، مریم کبھی تو ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو، جب دیکھو یہی دو جوڑے چڑھا لیتی ہو۔ اپنی بہنوں سے سیکھو۔ فاطمہ بیگم کا مریم کو دیکھ کر پھر سے پارا چڑھ گیا، جو پھر سے نہا دھو کر بلیک فراک میں آئینے کے آگے کھڑی کنگھی کر رہی تھی۔ کسی کام سے کمرے میں آتی فاطمہ بیگم نے اسے دیکھ کر دروازے پر ہی اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا ماما، کتنا اچھا تو ہے اور فل کمفرٹیبل بھی ہے، دیکھیں۔ وہ انہیں گھوم کے دکھا رہی تھی۔ آج کے بعد تمہیں نہ دیکھوں اس جوڑے میں۔ آج شام کو ماہم کے ساتھ جا کر ڈھنگ کے کپڑے بھی لے آنا اپنے لیے، سمجھی؟ مریم نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فاطمہ بیگم اسے حکم دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ میں کوئی نہیں جا رہی بازار وار، تم ماہی کو لے جانا ساتھ اور میرے لیے ایک دو لائٹ سے کلر لے آنا، اوکے؟ اس نے جھٹ پٹ پروگرام ترتیب دیا اور کچن میں کام کرتی ماہم کو سنا دیا۔ توبہ ہے، کتنی آدم بیزار ہو تم، لڑکیوں والے کوئی شوق نہیں تم میں، کیا بنے گا تمہارا؟ ماہم اس کی حالت پر افسوس کرتی ہوئی بولی، جو بھی بنے گا میں دیکھ لوں گی، فی الحال جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ سن لیا نا تم نے؟ اس کی بات کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے بولی، جی سن لیا، مگر آپ کے آنے سے پہلے ہی ماما مجھے آرڈر دے کر جا چکی ہیں۔ افسوس کہ آپ لیٹ ہیں مس مریم عیاشہ۔ وہ مزے سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی، اف، کیا مصیبت ہے بھائی؟ وہ پاؤں پڑکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ماہم اس کے بچپنے پر مسکراتی چائے کی ٹرے لے کر فاطمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پاپا پیسے دیں، ہمیں ذرا آپ کی لاڈلی کی حالت درست کرنی ہے، ماہم نے شرارت سے مریم کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بلیک چادر میں منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ کیا مطلب کیا ہو گیا میری پری کو؟ عیاشہ نہ سمجھی سے ماہم کو دیکھتے ہوئے بولے اور بدلے میں ماہم نے ساری رام کتھا تشریح سمیت سنا دی۔ تم لوگ تو ہر وقت بس میری بیٹی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، کتنی پیاری تو ہے وہ، اسے ساتھ لگائے پیار سے بولے، آپ کے اسی لاڈ پیار نے بگاڑا ہے، نہ پہننے کا ڈھنگ ہے نہ اوڑھنے کا سلیقہ۔ چائے لاتی فاطمہ بیگم اندر کا منظر دیکھ کر سلگ اٹھی اور چہرے کا سلیقہ بھی اچھا، یہ لو کافی ہے اتنے۔ انہوں نے پیسے نکال کر ماہم کو دیتے ہوئے کہا، جی بابا، چلو مریم بیٹا خیال سے جانا، ماہی کو بھی ساتھ لے جانا اور جلدی واپس آنا، فاطمہ بیگم نے جاتے ہوئے ماہم کو کہا۔ وہ سر ہلا کر مہین کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ سردیوں کی آمد تھی، مارکیٹ میں آج رش معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ وہ تینوں کپڑوں کی بڑی سی شاپ میں داخل ہوئیں۔ ماہم نے سیاہ عبایا جبکہ مریم نے سیاہ چادر سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اس کے برعکس مہین نے دوپٹہ نماز کے انداز سے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ نقاب میں بھی مریم کی آنکھوں سے زمانے بھر کی بیزاری عیاں تھی۔ مہین ریڈی میڈ گارمنٹس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مریم اب سے کپڑے پسند کرنے کا کہہ کر خود بھی مہین کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی، آپ کی شاپ پر کوئی لائٹ کلرز ہیں بھی یا نہیں؟ آدھے گھنٹے تک ہر کپڑے کو کھول کر دیکھنے کے بعد جب کچھ پسند نہ آیا تو چڑھ کر بولی، جس پر دکاندار حیران سا رہ گیا۔ میڈم، یہ سب لائٹ کلرز ہی ہیں، اپنی حیرت پر قابو پاتے کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ یہ اسکائی بلیو اور بلیک پرنٹ پیک کر دیں اور یہ براؤن شال بھی۔ مزید 15 منٹ کی چھانٹ کے بعد اسے 2 سوٹ پسند آ ہی گئے۔ یہاں بھی وہ اپنی ماں کو نہیں بھولی تھی۔ مریم نے ایک نظر فاصلے پر کھڑی اپنی دونوں بہنوں پر ڈالی، جہاں ماہم دکاندار سے بحث میں مصروف تھی۔ یہ لیں میڈم، اس نے شاپنگ بیگ مریم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کتنے پیسے ہوئے؟ شاپرز تھامتے ہوئے اس نے پوچھا، 5,500 میڈم، دکاندار نے شائستگی سے کہا۔ اس نے چپ چاپ پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے اور شاپرز اٹھا کر دکاندار کو حیران چھوڑ کر ماہم کی جانب بڑھی۔ ہو گئی خریداری؟ مریم کو دیکھ کر ماہم نے پوچھا، ہاں چلو چلیں۔ ہاں چلتے ہیں، 10 منٹ رکو، وہ اسے کہہ کر پھر سے سویٹر کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ مریم جی جان سے سلگ اٹھی۔ میں باہر ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آنا۔ جو آپ
جو اب سنے بنا ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ باہر آ کر قدرے فاصلے اور سنسان جگہ پر پڑے بینچ کی طرف بڑھی کہ پوری قوت سے کسی سے ٹکرائے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے بہت آرام سے تھام لیا۔ اف میرا سر آپ کو نظر نہیں آتا؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ بلڈوزر جیسی باڈی لے کر گھومتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اف ماما اچھا خاصا سنا کر اپنا سر پکڑ کر بے اختیار زمین پر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ پھر اسے ہوش کہاں تھا؟ I'm sorry بٹ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کے سوال چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چپ کریں آپ، ایک تو میرا سر توڑ دیا، اوپر سے اپنی غلطی مان کر بھی نہیں مان رہے۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ آپ روئیں تو مت، میں اور درد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، بہت مزہ آ رہا ہے اسٹوپڈ۔ ساتھ ہی اسے اپنی چادر کا خیال آیا۔ بجلی کی سرعت سے 1 منٹ میں اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ جائیں آپ یہاں سے اور اپنا یہ بلڈوزر سینہ سائیڈ پر لے کر گھوما کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اپنے سر پکڑے ماہم کی جانب بڑھ گئی، اور وہ کتنی ہی دیر اس کی باتوں اور چہرے کو بلڈوزر اپنے سینے کو دیکھتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ گھر پہنچتے پہنچتے مریم کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں اسے دیکھ کر ٹھٹ گئے۔ مریم، کیا ہوا بچے؟ چہرہ کیوں ہلدی ہو رہا ہے؟ فاطمہ بیگم نے پریشانی سے کہا، جبکہ عائشہ بھی قریب آ گئے۔ کچھ نہیں ماما، بس سر درد ہے تھوڑا۔ ماں باپ کو پریشان دیکھ کر جلدی سے بولی، اس طرح اچانک سر درد؟ عائشہ نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماہم بہن کے لیے پانی لاؤ۔ ماہم، میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لاؤ۔ عائشہ نے کہا۔ مریم کی جان حلق میں آ گئی۔ فرسٹ ایڈ کا مطلب انجیکشن؟ بلڈوزر تم دوبارہ مل جاؤ ذرا، تم سے بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی مریم شاہ نہیں۔ دل ہی دل میں اسے دھمکاتے خوفزدہ نظروں سے قریب آتے انجیکشن کو دیکھا اور جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ بیٹا تم ریسٹ کرو تھوڑا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے انجیکشن لگا کر مریم سے کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا اور سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ اندھا کہیں کا! آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی شان میں قصیدہ پڑھنا ضروری سمجھا۔ گھر میں ماہم کے رشتے کی بات چلی۔ فاطمہ بیگم نے ملازمہ کو بلا کر گھر اچھی طرح سے صاف کروا لیا تھا۔ عائشہ کے دیرینہ دوست وقار احمد کی فیملی آج ہی ماہم کو دیکھنے آ رہے تھے۔ ریاض اور وقار دونوں بچپن کے دوست تھے۔ شومیری قسمت، دونوں اسکول سے یونیورسٹی تک ساتھ رہے۔ جب عائشہ ہاؤس جاب کے لیے ملک سے باہر گئے تب سے دونوں میں رابطہ کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ آج اچانک دونوں مارکیٹ میں مل گئے۔ کتنے ہی پل دونوں ایک دوسرے کو سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ چل یار، وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، وقار صاحب نے قریبی ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں ہوٹل کی جانب چل دیے۔ اور یار تو سنا، بالکل غائب ہی ہو گیا تھا تو؟ واپس آ کر میں تیرے گھر کیا تھا، پتہ چلا تم لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ سب خیریت تھی نا؟ عائشہ چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا تو وقار صاحب ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ پھر گویا ہوئے تیرے جانے کے 2 سال سب ٹھیک رہا۔ پڑھائی مکمل کرتے ہی والد صاحب کا بزنس سنبھالا۔ اسی دوران والدین نے میری شادی کر دی۔ بیوی بچوں کی ایسی ذمہ داری پڑی کہ ہوش گم ہو گئے۔ پھر والد صاحب کی اچانک موت نے کمر توڑ دی۔ نیند آ رہی ہے مجھے تو۔ والد کے بعد گھر اور بزنس سنبھالنا، بہن کی شادی کروائی، آہستہ آہستہ چھوٹے بھائی وکاس کو بھی بزنس کے گل سکھائے ماں نے، اس کی بھی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد وکاس کی بیوی کو گھر چھوٹا لگنے لگا۔ آئے دن اس بات پر جھگڑا رہنے لگا۔ باہم مشورے سے اس گھر کو کرائے پر چڑھا کر یہاں شفٹ ہو گئے۔ 1 سال بعد وکاس کی بیوی بچوں کی پیدائش پر جان کی بازی ہار گئی۔ اس بات کو وکاس نے ایسا دل پر لیا کہ 6 ماہ بعد وہ بھی ہمیں اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر اس دنیا سے منہ موڑ گیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ حوصلہ رکھ یار، ایسے ہمت مت ہار۔ عائشہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وکاس کے بیٹے کا کیا ہوا، کہاں ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، اب تو ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا ہے۔ وہ سرشار لہجے میں بولے۔ ماشاءاللہ، اور سنا کتنے بچے ہیں تیرے؟ میرے 2 بیٹے ہیں بس، بڑے کی شادی کر دی اور چھوٹے کے لیے تلاش جاری ہے۔ تو اپنا بتا، کب شادی کی تو نے، کتنے بچے ہیں؟ وہ نارمل لہجے میں بولے۔ ہاؤس جاب کے بعد شادی کر لی، ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اب تو۔ شادی تو نہیں ہوئی نا تیری بیٹی کی؟ نہیں یار، ابھی تک نہیں، بس تو پھر اس سنڈے میں تیرے گھر آ رہا ہوں تیری رحمت چرانے۔ تجھے کوئی اعتراض ہے تو بھی مجھے تیرے اعتراض کی بالکل پرواہ نہیں، ابھی تو
میرے ساتھ میرے گھر چلے گا، حسنین سے ملے گا، پھر فیصلہ کرنا، چل اٹھ۔ وہ چھٹ پٹ پروگرام ترتیب دے کر اٹھتے ہوئے بولے، جبکہ عائشہ اپنی جگہ فریز سی ہی ہو گیا، مگر اتنی جلدی، اور تو نے میری بیٹی کو دیکھا بھی نہیں اس طرح اچانک؟ وہ اب بھی حیران تھے۔ تجھے دیکھا ہے بس بہت ہے، اور بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں، تو اٹھ چل، کوئی بہانہ نہیں۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولے۔ وہ خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت لیے وقار احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماہین، آج تم کالج سے آف لے لو، گھر میں کام پڑا ہے۔ مریم نے بستر سے منہ نکال کر ماہین کو کہا، جو کالج جانے کی تیاری میں تھی۔ آپ اور بجو ہو نا، آپ دونوں سنبھال لینا، اچھا ہے آپ کو بھی پریکٹس ہو جائے گی، اگلا نمبر آپ کا ہی ہے۔ ماہین نے کھڑی پہنتے ہوئے کہا، شٹ اپ، تمہاری باری آئے، مجھے کوئی شوق نہیں شادی وادی کا۔ ہوں اور تم پلیز چھٹی کر لو نا آج پلیز۔ بستر میں لیٹے لیٹے امید بھرے لہجے میں کہا، سوری بھائی، میں تو چلی، ملتے ہیں لنچ پر، بائے۔ وہ بیگ اٹھائے دروازے کی طرف بڑھی، آئندہ سے پھر مجھے بھی کوئی کام کہنا کوئی تم۔ وہ پیچھے سے دھاری و کمبل منہ پر ڈال کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مریم، تم ابھی تک بستر میں پڑی ہوئی ہو، اٹھو، دیکھو کتنا کام پڑا ہے، بہن اکیلی خوار ہو رہی ہے۔ اوریا، اٹھو، شاباش میرا بچہ۔ فاطمہ بیگم نے اس کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا، اچھا نا ماما، اٹھ گئی ہوں، اور منہ بنا کے زاویہ بگاڑتی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو 6 بجے کے قریب وقار صاحب اور ان کی فیملی عیاشہ کے گھر پہنچ گئے۔ بے حد خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ وقار صاحب اور ان کی فیملی نے پہلی ہی نظر میں وہاں کو پسند کر لیا۔ بھابھی، اب جلدی سے یہ چاند میرے آنگن میں اتار دے، مسز وقار نے پیار سے وہاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ نازک نازک سی لڑکی بہت پسند آئی۔ آپ ہی کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ آنٹی، ہم تو ابھی ہی لے جاتے ہیں، مگر مجبوری ہے، پھر بھی آپ کی اجازت ہو تو میں ایک تصویر لے لوں؟ وقار صاحب کی بڑی بہو نے کہا تو فاطمہ بیگم نے اجازت دے دی۔ یہاں لائٹ ٹھیک نہیں آ رہی، چلو تمہارے روم میں چلتے ہیں، سونیا نے کہا تو ماہم اسے لے کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ عیاشہ، وقار صاحب اور ان کا بڑا بیٹا حسن لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب مریم اور ماہین سلام کر کے اپنے مشترکہ روم میں بیٹھی بچ جانے والے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب ماہم نے پیچھے آتی سونیا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے آپ آئیں نا پلیز، ماہین نے خوش دلی سے استقبال کیا، جبکہ صدا کی آدم بیزا مریم جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، آج سارا گھر میں سسرال گھسا ہوا ہے، کہیں آرام نہیں۔ بظاہر مسکرا کر بیڈ پر جگہ بناتی مریم نے دل میں خوب گھبراہٹ کی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ماہین نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں اسے؟ سونیا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھابھی، آپ بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہیں؟ ماہم نے جلدی سے کہا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم لوگ ریلی بہت اچھے ہو، میری ایک بھی بہن نہیں ہے، اور آج 3 بہنیں مل گئی مجھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے سوائے مریم کے۔ آپ خود ہی بھی بہت اچھی ہیں۔ اچھا، ویسے ہم آپ کو کیا بلائیں؟ ماہین نے پوچھا تو مریم بھی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے نام سے بلاؤ یا پھر آپ ہی کہہ سکتی ہو، ویسے ماہم کو تو بھابھی ہی بلاؤں گی۔ کیوں؟ ماہم ساتھ بیٹھی ماہم کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے ہی سرخ پڑ گئی۔ اب بھی آپ کے پاس حسنین بھائی کی کوئی فوٹو وغیرہ ہے؟ مریم نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں بالکل ہے، میں دکھاتی ہوں تم لوگوں کو، یہ دیکھو، وہ کہتی ہوئی موبائل سیٹ سامنے رکھ دیا۔ واؤ، ڈیشنگ بجو۔ ماہین نے سونیا کے ہاتھ سے موبائل لے کر ماہم کے آگے کر دیا۔ اچھا مریم، تو مجھے ماہم کی کوئی تصویر دے دو، مجھے ہائی کورٹ میں پیش کرنی ہے، سونیا نے ہائی کورٹ پر زور دے کر کہا تو ماہم نے منہ نیچے کر لیا۔ مگر ابھی ہماری اکیلے میں کوئی فوٹو ہے ہی نہیں، آپ موبائل میں لے لیں پکس۔ ایسا کرو، تم پکس دو، پھر میں تم لوگوں کی پک کٹ کر دوں گی، اوکے؟ گڈ آئیڈیا یار ماہی، وہ سائڈ کے دراز سے البم نکال کے دو، مریم نے کہا تو وہ بھی جلدی سے البم نکال لائی۔ یہ پرفیکٹ ہے۔ سونیا نے ایک تصویر نکالی جس میں وہ تینوں مسکرا رہی تھی، مگر ان میں تو ہم دونوں بھی۔ ماہین نے پریشانی سے لہجے میں کہا، اٹس اوکے، میں کٹ کر دوں گی۔ اچھا اب چلتی ہوں، وہ ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، سونیا نے تصویر پرس پہ رکھتے ہوئے کہا۔ جی چلیں۔ وہ تینوں بھی ساتھ میں اٹھ گئیں۔ آج ماہم اور حسنین کی منگنی کی رسم تھی۔ پورا سارا شاہ ہاؤس جگمگا رہا تھا۔ عیاشہ کی طرف سے چند قریبی دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ حسنین اسٹیج پہ بیٹھا مردانہ وجاہت کا شکار یونانی دیوتا لگ رہا تھا۔ نظریں بار بار داخلی دروازے سے مایوسی سے لوٹ رہی تھیں۔ کیا بات ہے دیور جی، سب ٹھیک ہے نا؟ سونیا، جو کب سے نوٹ کر رہی تھی، پاس آ کر
جی جی بھابھی سب ٹھیک ہے، اچانک وہ کھلا کر بولا تو سونیا کے ساتھ کھڑا اس کا بڑا بھائی حسن ہنس پڑا۔ ارے ماشاءاللہ، اچانک کسی نے کہا تو سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ گولڈن اور لائٹ گرے کلر کے ڈریس میں ہلکی سی جویلری اور لائٹ سے میک اپ کے ساتھ اس کے تیکھے نقوش مزید دلکش ہو گئے تھے۔ حسنین کی نظریں پلٹنا بھول گئی تھی۔ حسنین بھائی میری بچوں کو نظر لگائیں گے کیا آپ؟ وحید نے شرارت سے آہستہ آواز میں کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ کیا کروں بہنا، سنڈریلا اتنی خوبصورت جو لگ رہی ہے، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اور پھر بے حد خوشگوار ماحول میں رسم ادا کی گئی۔ مریم بیٹا باہر دیکھنا، لاؤن والے ٹیبل پر مٹھائیوں کی ٹوکریاں رکھی ہوں گی، جلدی سے جا کر لے آؤ میرا بچہ۔ مریم کو الگ تھلگ بیٹھے دیکھ کر فاطمہ بیگم نے کہا۔ وہ جی ماما کہتی ہوئی اٹھ گئی اور لاؤن میں پہنچ کر جو نظارہ اس نے دیکھا اسے تپانے کے لیے کافی تھا۔ کوئی بندہ پورے املاک سے مٹھائی کی ٹوکری اٹھائے اسے انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ اس کو تو ابھی بتاتی ہوں مفت کا مال کیسے سکون سے ہڑپ رہا ہے، صبر کر ذرا چور کہیں کا۔ ہی منہ میں بھربھراتی سینڈل اتار کر ہاتھ میں پکڑ کر اس کی ہمت بڑھائی۔ اوئے چور! قریب جا کر زور سے چلائی اور سینڈل پوری قوت سے اس کی طرف اچھالی۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھا ایک دم چونک کر دیکھ کر پلٹا۔ اس کا جوتا اس کے سر پر سے گزرتا دور جا گرا، جبکہ مریم کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ بلڈوزر، تم لوگوں کا سر توڑنے کے ساتھ ساتھ اب چوری بھی شروع کر دی، شرم تو نہیں آ رہی؟ اسے دیکھتے ہی ساتھ نو سٹپ شروع ہو گئی۔ ہیلو محترمہ، مجھے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ اس نے۔ مریم بھڑک اٹھی۔ محترمہ کس کو کہا؟ آپ نے خود کو دیکھا ہے، اجڑے چمن کی طرح ہے۔ خبردار جو مجھے محترمہ کا بلڈوزر رہو ہوں، وہ بولتی گئی، اور جبکہ وہ ہاتھ باندھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ براؤن ہلکے سے کام والے فراق سلیقے سے کندھوں پر ڈال لیا دوپٹہ، کپڑوں کے ہم رنگ کھلے بال جو اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ گرین کاجل سے آری آنکھیں، چھوٹی سی ناک جو غصے اور سردی سے سرخ پڑ رہی تھی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے وہ سوچنے جا رہا تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو محترمہ کہا، ریئلی سوری۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، اٹس اوکے، اور اس پر اپنا بلڈوزر جیسا سینہ میرے سر پر مارا۔ اس کا سوری کون بولے گا؟ اچانک یاد آنے پر ایک بار پھر بولی، آئی ایم ویری سوری فار دیٹ۔ ہاتھ جوڑ کر بولا اور ادھر شانے پہ نیازی سے اٹس اوکے کہا گیا۔ اب نکلو یہاں سے، اور میرا احسان یاد رکھنا کہ تمہیں ننگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود جانے دے رہی ہوں، ورنہ چوروں کے ساتھ جو سلوک پولیس کرتی ہے وہ تم جانتے ہوگے۔ چلو نکلو شاباش، وہ اس پر احسان کرتے ہوئے بولی، اور وہ سر جھکا کر دھیرے سے ہنس دیا۔ اوہ ہیلو، یہاں تمہارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا جو یوں مسکرا رہے ہو، نہ میں نے کوئی جوک سنایا ہے، جاؤ یہاں سے اب۔ اس کے ہنسنے پر جی جان سے سلگ اٹھی۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ اس کے صبح چہرے کو نظروں میں سموئے وہ گیٹ کی جانب چل پڑا۔ مسٹر، لگتا ہے تمہیں پولیس کے ڈنڈے کھانے کا بہت شوق ہے، گیٹ پر منہ اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ وہ پچھلا دروازہ ہے، وہاں سے جاؤ اور دوبارہ اپنی صورت مت دکھانا۔ چلو، پچھلا دروازہ دکھاتے ہوئے بولی۔ وہ سر جھکائے چل پڑا۔ سنو، بہن کی انگیجمنٹ بہت بہت مبارک ہو۔ رک کر مبارکباد دی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ اسے حیران چھوڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ مریم، تمہیں مٹھائی لانے کا کہا تھا اور تم یہاں آ کر جم سی گئی ہو، چلو اٹھاؤ یہ ٹوکریاں۔ فاطمہ بیگم کی آواز پر وہ چونکی اور الجھی سی ٹوکریاں اٹھائے اور اندر روانہ ہو گئی۔ گھر میں ماہم کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ماہین بہت ایکسائٹیڈ تھے، جبکہ مریم ابھی تک اس چور کے بارے میں الجھی ہوئی تھی۔ توبہ ہے، آج کل کے چور بھی پوری انفارمیشن لے کر چوری کرتے ہیں، کس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، کس کے گھر میں بچے کی آمد ہوئی ہے، کس گھر کی مقیم بیمار ہے، کس کا تندرست چور نہ ہوئے۔ شہر بھر کے گگل ہو گئے۔ کھیر میں چمچ چلاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ کیا بات ہے مریم صاحبہ، کھیر سے گفتگو فرمائی رہی ہو؟ فریج سے پانی نکالتی ماہم نے مریم کو بڑبڑاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، بس ویسے ہی، بیزاری سے بولی۔ اچھا، تو کیا بڑبڑا رہی تھی پھر تم؟ ماہم بھی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ کیا کہا نا، کچھ نہیں، پلیز تم یہ کھیر سب کا دینا اور میری فریج میں رکھ دینا۔ چولہا بند کر کے وہ جانے کے لیے مڑی۔ کیوں، تم کہاں چلی؟ ماہم نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ مریم، وہ کھیر کو زندہ سلامت چھوڑ دے، امپاسبل، میں روم میں جا رہی ہوں، سر درد ہے، یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ مریم حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر کھیر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں آپ سے سخت ناراض ہوں، بس مجھ سے بات نہ کریں آپ، ماہین منہ پھیلا کر بولی۔ نہ سلام نہ دعا، سیدھا ناراضگی، پتہ تو چلے آخر ناراضگی ہے کس بات پر؟ دوسری طرف وہ سخت حیران تھی۔ آپ بجوکی، میرا مطلب ہے آپ میری بہن کی انگیجمنٹ پر کیوں نہیں آئے؟ ہاں،
ماہینی سبقت اپنے اکیڈمی ٹیچر اور بھائیوں جیسے بھائی شاہ ولی شاہ کے فون پر شکوہ کرنے میں مصروف تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ تم نے مجھے بلایا ہی نہیں، وہ مزے لیتے ہوئے بولا۔ وہ مہین پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اچانک تیاریوں میں وہ اسے بلانا بالکل ہی بھول گئی تھی۔ تو کیا ہوا، نہیں بلایا تو آپ خود آ جائیں، بس میں نے نہیں بولنا آپ کے ساتھ، اپنے نام کی بھی وہ بھی ایک تھی۔ ارے ایسے کیسے آ جاتا، پر آئی شادی میں عبداللہ دیوانہ، بالکل پاگل ہو تم۔ ایک منٹ، پہلی بات تو یہ کہ وہ شادی نہیں بلکہ انگیجمنٹ تھی، اور دوسری بات آپ عبداللہ دیوانہ نہیں ہو، تیسری بات آپ دیوانے بھی نہیں ہو، اور چوتھی بات میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، اوکے۔ آخری بات اس نے منہ سجا کر بولی تو دوسری طرف وہ ہنس پڑا۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ بھائی کو لمبا کر کے بولتے ہوئے وہ رونے والی ہوگی۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، شادی پر ضرور آؤں گا، پرومس، بس خوش۔ وہ اسے نارمل کرتے ہوئے بولا، اپنا پرومس یاد رکھیے گا آپ۔ ہاں بھائی، یاد ہے، ڈونٹ وری، وہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولا۔ ویسے شادی ہے کب؟ 15 دن بعد، اوکے۔ اور کالج کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ پڑھائی صحیح جا رہی ہے؟ آپ کی اکیڈمی کیسے چل رہی ہے؟ آرام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، میں نے اکیڈمی پڑھانا چھوڑ دیا، اطمینان سے بولا۔ دوسری طرف مہین اچھل پڑی۔ مگر کیوں؟ حیرت سے بولی، بس بابا کے بزنس کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے۔ اس نے اطلاع دی۔ مہین کی بچی ہر وقت موبائل سے چپکی رہتی ہو، جونک کی طرح۔ اٹھو، ماما کی بات سنو، کب سے بلا رہی ہیں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ مہین کچھ بولتی، مریم کو چنگھاڑتی ہوئی آواز ولی شاہ کے کانوں میں رس گھول گئی۔ یہ آواز وہ کروڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ آ رہی ہوں آپی۔ واپس جاتی مریم کو بول کر وہ پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا بھائی، پھر بات کروں گی، ابھی ماما بلا رہی ہیں۔ فون بند کرنے والی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی۔ سنو ایک بات جی، تمہاری یہ بہن ہر وقت ہی غصے میں رہتی ہے کیا؟ سوالیہ انداز میں پوچھا تو مہین ہنس دی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، آدم بیزار ہے مریم آپی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ ہر وقت غصے میں رہتی ہے؟ پہلے مل چکے ہیں کیا آپ؟ مہین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے اندازہ لگایا تھا، جلدی سے بولا۔ اوکے، اچھا، اب آپ اپنا پرومس یاد رکھنا، پھر بات ہوگی۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، فون بند کر کے مسکرایا دیا۔ مریم مسکرائے ہوئے اسے سوچنے گیا۔ مسز وقار کے گھر میں بھی خوب زور و شور سے تیاریاں جا رہی تھیں۔ سونیا اپنی ساس مسز وقار کے ساتھ تقریباً ہر روز ہی مارکیٹ کا چکر لگا رہی تھی۔ آج حسنین گھر جلدی آ گیا تھا۔ سونیا اسے بھی ساتھ لے جانے کے طرف ہوگی، مگر بھابھی میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ ویسے بھی آپ عورتوں کی شاپنگ ہے، میرا کیا کام وہاں؟ وہ صوفے پر بیٹھا شوز اتارتے ہوئے بولا۔ آپ کی طلاق کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ کی دلہن کے لیے ہی خوار ہونے جا رہے ہیں، اٹھو اور چینج کر کے آؤ۔ مگر بھابھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مسز وقار بول اٹھی۔ اٹھ جاؤ حسنین بیٹا، پھر منہ دکھائی کا گفٹ بھی پسند کر لینا، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، بہت سے کام پڑے ہیں، اٹھو میرا بچہ، شاباش۔ مسز وقار پیار سے بولی تو وہ بھی سعادت مند بیٹے کی طرح چینج کرنے کی غرض سے اپنے روم کی طرف چل پڑا۔ پورا شاہ ہاؤس روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج ماہم کی مہندی کی رسم تھی، سب خوش تھے۔ ایاز تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ چل سب تجھے باہر بلا رہے ہیں۔ وقار نے ایک قدرے تاریک گوشے میں کھڑے ایاز شاہ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں تو چل، میں آ رہا ہوں۔ وہ بولے تو آواز آنسوؤں کی وجہ سے بھاری ہو گئی۔ تبھی وقار صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایاز، کیا ہو گیا ہے، تو رو رہا ہے؟ انہوں نے ایاز شاہ کو کندھوں سے پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا بات ہے، بتا مجھے، وقار صاحب نے پریشان لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گئے۔ میری ماہم بس 2 دن کی مہمان ہے یہاں، بس یہی سوچ کے دل بھر گیا تھا کہ چلتے ہیں۔ ایاز شاہ نے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، رک ماہم، جیسے تیری بیٹی ہے، جتنی تجھے پیاری ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ انہوں نے رسان بھرے لہجے میں کہا تو ایاز شاہ نے سر ہلا دیا۔ چل اب، وہاں سب انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ بھی ساتھ چل دیے۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ ماہم کو مریم اور ڈرائیور کے ساتھ پالر بھجوا دیا گیا۔ بیوٹیشین کو کہنا جلدی سے بس تمہیں تیار کر دے، 1 گھنٹے میں بس، اس سے زیادہ ٹائم لگایا نا تو میں نے تمہیں چھوڑ کر پیدل ہی چلے جانا ہے۔ مریم نے ماہم کو آن کرتے ہوئے کہا، آج میری شادی ہے، آج تو مجھے بیوٹیفل دکھنے کا حق ہے، دے دے میری ماں۔
مریم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو پہلے ہی بہت بیوٹیفل ہے، اس سے زیادہ ہوئی تو تیرے بیچارے شوہر نے بے ہوش ہو جانا۔ مریم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا جہاں کوسے قزح کے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ بس اتنی بھی تعریف مت کرو، اور تو بھی وہاں ہلکا میک اپ کروائے گی، ماما نے کہا تھا۔ تو نو احتجاج۔ ماں کی بات پر اس کا منہ جی بھر کے خراب ہوا تھا۔ حسنین اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا جبکہ ماہی، مریم اور سونیا وغیرہ آس پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ حسنین بھائی آپ میری بہن کو روز ملوانے لائیے گا یہاں، مریم نے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ارے کیوٹی پہلے لے جانے تو دو، تب ہی تو لاؤں گا ملوانے۔ سونیا آپ ہی دیکھ لیں، آپ اپنے بھائی کی آپ گواہ رہنا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لائیں گے روز۔ ماہی نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ارے میرے گھر میں نے روز لانے کا کب کہا؟ وہ حیران ہوا۔ ابھی بھی کہا، آپ کو یاد نہیں؟ ہمیں یاد ہے، کہا نا ابھی۔ سونیا ابھی، مریم نے سونیا کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو انہوں نے بھی ہنستے ہوئے ہمیں سر لایا۔ بھائی دس از ناٹ فیئر، آپ میری ٹیم میں تھیں، اس نے احتجاج کیا۔ بھائی جہاں پاور وہاں میں، تم لوگوں نے بھابی فکسنگ کی ہے ظالموں، اللہ پوچھے گا۔ حسنین نے نکلی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ مریم، ماہین جاؤ بیٹا بہن کو لے آؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں، فاطمہ بیگم نے قریب آ کر کہا تو وہ دونوں بھی اسٹیج سے اتر کر روم کی جانب چل دی۔ کچھ ہی دیر بعد ماہم، مریم اور ماہین کے ہمراہ ہر آنکھ میں آئی لیے اور حسنین کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کرتی ان کے برابر آ کر اسٹیج پر بیٹھ گئی اور پھر خوشگوار ماحول میں نکاح کی مبارک رسم بھی ادا کر دی گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر مریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سب سے معذرت کر کے بھائی آ کر لان میں رکھی چیئر پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، آپ یہاں سردی میں کیوں آ گئی؟ جانی پہچانی مردانہ آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ آج کیا چوری کرنے آئے ہیں آپ؟ کھانا لگا ہوا ہے، اندر جا کے کھا لیں، سر جھکا کر بولی۔ اس بات پر وہ ہنس پڑا۔ آپ کو میں اتنا غریب بندہ کیوں لگتا ہوں؟ ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سامنے سے سونیا آتی ہوئی دکھائی دی۔ ارے تم دونوں کیا کر رہے ہو یہاں، اور تم اب آئے ہو کہاں، اتنی دیر لگا دی؟ سونیا نے اس سے پوچھا جبکہ مریم مارے حیرت سے وہیں فریز ہو گئی۔ چور کو اتنی عزت، اف خدایا۔ بھابی بس تھوڑا کام میں بزی تھا، پھر ٹریفک میں پھنس گیا، اس لیے آنے میں لیٹ ہو گئی۔ مریم کو ایک نظر دیکھ کر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ سب سے ملواتی ہوں، اسے لے کر اندر جانے لگی کہ مریم بول اٹھی۔ سونیا آپی یہ کیسے اندر جا سکتے ہیں ٹانگوں سے؟ اوہ سوری، پہلے ان سے ملو، یہ میری بہت پیاری بہن مریم، اور مریم یہ میرے بھائیوں جیسے دیور ولید ہیں۔ سونیا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ولید اس کے چہرے سے جو بدلتے رنگ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو بھی اندر، یہیں جمنے کا ارادہ ہے کیا؟ بھابی آپ چلیں، ہم آتے ہیں، ولید نے کہا تو وہ ان کو جلدی آنے کا کہہ کر مڑ گئی۔ آر یو اوکے؟ اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ڈالا کر کہتا، تب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ کیسے ان کے دیور؟ میرا مطلب وہ تو حسنین بھائی ہیں، الجھے ہوئے لہجے میں کہا جبکہ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو تکنے گیا۔ ڈارک بلیو ڈریس، بالوں کو کھولے ہلکے سے میک اپ میں پریشان تاثرات کے ساتھ اس پر ولید کو وہ لڑکی دل کے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ اسی پل اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ جی وہ بھی میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی، اطمینان سے بتایا۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے اپنا سابقہ رویہ گردش کر گیا۔ اگر اس پر ڈالر نے پاپا کو سب بتا دیا تو اف، یہی سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے ارے کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ آنسو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا اور جیب سے رومال نکال کر اسے دیا جبکہ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بے دردی سے آنکھیں مسلتی اندر کی جانب بھاگی۔ پگلی مسکراتے ہوئے رومال جیب میں ڈال کر بولا، کیا بات ہے برخودار، اکیلے اکیلے کس بات میں مسکرائے جا رہے؟ وقار صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں بابا، وہ بس یوں ہی، جلدی سے بولا۔ اچھا چلو اندر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، وقار صاحب نے کہا تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وقار صاحب نے سب سے ولید کا تعارف کروایا جبکہ ماہین اسے دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ سچ مچ آ گئے، ماہین نے کہا۔ دونوں اس وقت باہر کھڑے تھے جبکہ اندر رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بس دیکھ لو، وعدہ کیا تھا اور نبھا دیا، مہربانی آپ کی۔ اچھا آپ نے یہ بات کیوں چھپائی کہ آپ حسنین بھائی کے بھائی ہیں؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے انداز میں بولی۔ چھپائی نہیں تھی، بس مجھے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اب تو پتہ چل گیا نا، وہ بولا تو ماہین نے ہاں میں سر ہلایا۔ آنسو اور بے انتہا دعاؤں کے سائے میں ماہم رخصت ہو کر اپنے بھائی کے گھر سدھار گئی۔ ماہم کے جانے کے بعد گھر کے سارے کام جو ماہم خوش اسلوبی سے کر لیتی تھی
اب آٹومیٹک مریم کے سر پر آ گئے تھے۔ عیاشہ نے گھر میں پرماننٹ کبھی ملازمہ نہیں رکھی تھی، صرف ایک ملازمہ تھی جو روز آ کر کچن کبھی مشین وغیرہ لگوا دیتی تھی۔ ماہم کے جانے کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر فاطمہ بیگم نے ملازمہ کو فارغ کر دیا۔ السلام علیکم خیرن بی بی۔ ماہین کے کالج جانے کے بعد وہ کچن کی طرف آئیں جہاں اس کی ملازمہ خیرن بی بی سارا کام سمیٹ کر جانے کی تیاری میں تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو مسکرا دی۔ خیرن بی بی، آج آپ ہمارے ساتھ مشین لگوا دیجیے گا پلیز۔ پھر تھرماس سے چائے نکالتے ہوئے وہ بولی، مگر بیٹا مجھے بیگم صاحبہ نے نکال دیا ہے، ابھی اپنا حساب برابر کر کے میں جا رہی ہوں۔ یہ بول کر اس نے مریم کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ جو بڑے مزے سے چائے نوش فرما رہی تھی، یہ سنتے ہی منہ کی چائے واپس کپ میں منتقل کر دی اور کھانستے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مگر کیوں نکالا؟ میرا مطلب ایسے کیسے ماما نے آپ کو نکالا ہے؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولی۔ پتہ نہیں بیٹا، اگر آپ کہتی ہو تو میں آپ کے ساتھ مشین لگوا کر چلی جاؤں گی۔ اس سے پریشان دیکھ کر خیرن نے بھی آفر کی، نہیں خالہ بھی، بس میں کر لوں گی۔ اچھا، آپ نے ناشتہ وغیرہ کیا؟ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا کر لیا، آپ کا ناشتہ بھی تیار ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں اب۔ جی خالہ، کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جتنی بھی آدم بازار تھی مگر دل کی بہت نرم تھی۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بے اختیار سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دبا دیا اور چل پڑی، جبکہ مریم نے مرچی چباتے ہوئے فاطمہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ ماما، دروازے پر پہنچ کر اس نے آواز دی، آجاؤ بیٹا۔ فاطمہ بیگم کا شفقت سے بھرپور جواب اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ ماما، یہ کیا کیا آپ نے؟ مریم نے اندر داخل ہوتے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، واش روم سے عیاشہ برآمد ہوئے۔ کیا ہوا گڑیا، کیا کر دیا؟ ماما نے آئینے کے سامنے کھڑے کنگھی کرتے ہوئے بولے، کچھ نہیں پاپا، آپ اب تک گئے نہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باپ کے سامنے وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، سو جلدی سے بولی۔ اس بات سے انجان کہ فاطمہ بیگم ساری بات پہلے ہی عیاشہ کے گوش گزار کر چکی تھی کہ وہ اس کے یہاں آنے کا مقصد بھی جان چکے تھے۔ ہاں گڑیا، میں بالکل فٹ ہوں، بس جا ہی رہا ہوں، ایک اچھی سی چائے پلا دے میری گڑیا مجھے۔ انہوں نے پیار سے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ بھی جی بابا کہہ کر کچن کی جانب چل پڑی۔ دیکھ لیا آپ نے، اب آپ کے جانے کے بعد شروع ہو جائے گی یہ لڑکی۔ کب سے چپ کھڑی فاطمہ بیگم بولی تو عیاشہ مسکرا دیے، کوئی بات نہیں، تم پیار سے سمجھا دینا سمجھ جائے گی، ڈونٹ وری۔ اور فاطمہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ ماما، آپ نے کیوں خیرن بی بی کو جاب سے نکالا؟ اب کون کرے گا کام؟ سارے گھر بکھرا پڑا ہے۔ عیاشہ کے جاتے ہی وہ فاطمہ بیگم کے سامنے گویا پھٹ پڑی۔ بیٹا، اس نے اپنے گاؤں واپس جانا تھا، اس کا بیٹا دبئی سے لوٹ آیا ہے، اب کسی کو زبردستی تو نہیں روک سکتے نا؟ اور رہی بات گھر کے کام کاج کی تو میں اور تم ہے نا، مل جل کر کام نپٹا لیں گے۔ فاطمہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، اگر ماما ایسے کیسے سب ہو جائے گا؟ اب اٹھو اور اپنا روم سمیٹو، پھر کچن میں آ جانا۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر فاطمہ بیگم اسے حکم دیتی ہوئی کچن کی جانب چل دی، جبکہ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج ماہم شادی کے پورے 2 ہفتے بعد میکے آ رہی تھی۔ مریم صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ماہین کو بھی کالج سے چھٹی کروا کر کام پر لگایا ہوا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہی میں کام کروں اور تم موبائل یوز کر رہی ہو؟ مزے سے ماربل کے فرش پر پوچھا لگاتی ماہین نے دہائی دی۔ ڈفر، میں آج کا مینیو نکال رہی ہوں۔ ماہم اور حسنین بھائی کو اب کیا دال چاول کھلاؤں؟ کیا سوچیں گے وہ کہ آج پہلی بار ہمارے گھر کھانے پر آئے اور ہم نے جیل جیسا کھانا سجا دیا ان کے آگے۔ ماہم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر تفصیل سے اسے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے آپ ہی کے بچوں نے حسنین بھائی کو ہمارے فوہر پن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا؟ مجھے 101% یقین ہے کہ انہوں نے سب بتا دیا ہوگا۔ ہاں، لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے۔ خیر، آج تو ہم ماں کے ساتھ ساتھ ماما پاپا کو بھی حیران کر دیں گے۔ چلو تم جلدی سے یہ ختم کرو اور پھر کچن میں آؤ۔ مریم پوچھے کے ساتھ
پوچے کی طرف اشارے کرتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ شام ہوتے ہی مام حسنین کے ساتھ شاہ ہاؤس پہنچ گئی۔ سب نے دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ عائشہ، فاطمہ بیگم اور حسنین ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں مام کو لے کر روم میں آ گئے۔ کیسے ہیں سب تمہارے ساتھ وہاں؟ مطلب زیادہ کام وام تو نہیں کرواتے ہم تم سے؟ مریم نے تجسم لہجے میں پوچھا تو پیچھے سے ماہین نے ایک سننا رسک کیا وہ کرا کر رہ گئی۔ ماہی کی بچی کمر توڑ دی میری، اللہ پوچھے تجھے، کمر ہوئی بولی۔ تم نے جو لڑاکا ماؤں کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے، سسرال کی ٹو لینا، اس پر کیا تمہیں آسکر ایوارڈ سے نوازوں؟ جل کر بولی تو ماہم کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ مریم نے کمر سلاتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد ماہم ڈرائنگ روم، جبکہ وہ دونوں کھانا لگانے کے غرض سے کچن کی جانب چل دی۔ کچھ ہی دیر میں ٹیبل پر نواؤ اقسام کے کھانے لگا دیے گئے، جن میں کباب، بریانی، قیمہ، روسٹ چکن ٹکا، کسٹرڈ، کھیر وغیرہ شامل تھے۔ ماہی، چل اب جا کر سب کو کھانا کھانے کے لیے بلا کر لائیں گے، مجھے دے دے، میں کر لیتی ہوں، تو جا۔ ماہین کے ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے کہا، آج تو ماما پاپا کو میری کوکنگ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ ٹیبل پر سجے کھانوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، ٹھیک اسی وقت ڈور بیل بجی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو بلڈوزر؟ نہ آج یہاں شادی ہے۔ نہ ہی بولتے ہوئے اچانک سے رک گئی، ساتھ ہی یاد آیا یہ انسان اب اس کے رشتہ داروں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، اف، اب اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ قدرے بیزاری سے سوچا، جبکہ دوسری طرف وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے توسیع نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمپل بلیک شرٹ جس کی آستین کام کی وجہ سے موڑی ہوئی تھی، سر پر لیا بلیک دوپٹہ، آگے سے کٹے چہرے پر آتے بال، ہمیشہ کی طرح کاجل سے آری سبز آنکھیں۔ اس چلتے حلیے میں بھی ولید کو وہ دل کے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ کون ہے بیٹا؟ عائشہ کی آواز پر وہ اپنی بیداریت کی کیفیت سے باہر نکلی، جبکہ وہ اب بھی اس کے سوائے چہرے کو فرصت سے تک رہا تھا۔ اگر آپ کا ایکس رے کرنے کا سیزن ختم ہو گیا ہو تو اندر تشریف لے آئیں، اس کے یک ٹک دیکھنے کو چوٹ کرتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، اور وہ چونک کر حجل سا اندر داخل ہوا۔ ارے ولید بیٹا، آؤ کیسے ہو؟ عائشہ نے مریم کے پیچھے آتے ولید کو دیکھ کر کہا۔ سب نے خوشگوار حیرت سے ولید کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ سب کیسے ہیں؟ وہ میں دراصل یہ کار کی چابیاں دینے آیا تھا، آپ کی کار حسن بھائی لے کر گئے ہیں، ان کی کار خراب ہو گئی ہے، اس نے چابیاں حسنین کو دیتے ہوئے کہا۔ مگر تو کیسے سے پوچھا، ان پر؟ ولید نے اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس انداز پر سب کے ساتھ سامنے غصے سے گھورتی مریم بھی ہنس پڑی، جبکہ ولید کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش اس وقت اس کے پاس کیمرہ ہوتا، وہ اس پل کو قید کر لیتا۔ تو پاگل ہے، 1 گھنٹہ کا فاصلہ ہے کار میں، اور تو پیدل سوچ رہا ہے، موسم بھی ٹھیک، دیکھ کتنا ٹھنڈا ہے۔ اٹس اوکے بھائی، ولید نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ فاطمہ بیگم کی آوازیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چلو پہلے کھانا کھاؤ، سب ٹھنڈا ہو رہا ہے، آؤ۔ نہیں آنٹی، بس میں گھر جا کر کھاؤں گا، یہ بھی گھر ہی ہے، آؤ، عائشہ نے کہا تو وہ مجبوراً سب کے ساتھ چل پڑا۔ پانی کا جگ رکھنے کے بعد بے دھیانی میں وہ ولید کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرفیکٹ میچ، ایسکی سے ولید نے کہا۔ تب اسے یکدم احساس ہوا سب کے سامنے جگہ بدلنا اسے ٹھیک نہ لگا، سو بیٹھی رہی۔ کھانا واقعی بے حد لذیذ بنا تھا، سب نے مریم و ماہین کی خوب تعریف کی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ پورا وقت مریم ولید کی نظروں سے ڈسٹرب رہی۔ رات گئے، بہت سی خوبصورت یادوں اور باتوں کے ساتھ سب رخصت ہو گئے۔ بے اختیار مریم نے سکون کی سانس لی۔ ماہین ان کے جاتے ہی تھپ سے بستر پر گھس گئی، جبکہ وہ بکھرے کچن کو سمیٹنے کی غرض سے کچن کی جانب چل دی۔ آنکھیں نہ ہوئیں، ایکس رے مشین ہو گئی، اف، حد ہوتی ہے۔ برتن دھوتے ہوئے مسلسل بڑبڑاتے جا رہی تھی۔ کچن سمیٹنے کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹی، تب بے اختیار ہی اس کی آنکھیں یاد آگئی۔ ایکس رے مشین کی آنکھیں ہیں تو کیوٹ، مسکراتے ہوئے سوچا، اف مریم، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ سو جا چپ کر کے۔ خود کی سوچ پر حیران تھی وہ، اور اس طرح نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ اگلے کچھ دن تک وہ غیر محسوس طریقے سے ولید کو سوچی گئی۔ دوسری طرف ولید کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے ولید اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ اس وقت حسن، حسنین اور ولید اپنے آفس میں بیٹھے ایک بے حد اہم پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ ساری تفصیلات بتا کر حسن نے حسنین اور پھر ولید سے پوچھا، جو اس وقت بھی مریم کو سوچ رہا تھا۔ ولید، جس کے پاس
حسن کے بعد حسنین نے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ خواب سی کیفیت سے بیدار ہوا۔ جی 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 بھائی کیا ہوا؟ سیدھا ہو کر بیٹھنے کے بعد وہ بولا۔ حسن اور حسنین نے حیران نظروں سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ولید کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی لوگوں، آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ ان کے دیکھنے کے انداز پر وہ حیران تھا۔ ہاں بیٹا جی بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہو آپ، بلکہ بہت زیادہ۔ حسنین نے لفظ بہت ہی زیادہ پر زور دے کر کہا۔ ولید نے حسنین کو جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حسن نے اسے مخاطب کیا۔ جی بھائی حسن کی طرف متوجہ۔ کیا بات ہے ولی؟ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم کام پر دھیان نہیں دے رہے۔ ابھی بھی 1 گھنٹے سے ہم حمدانی صاحب والا پروجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور تمہارا مائنڈ ادھر تھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں یا کوئی اور پرابلم ہے تو بتاؤ۔ بےحد پیار سے پوچھا۔ نہیں بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گا، سوری۔ یہ کہتے ہوئے مریم کی تصویر آنکھوں کے آگے لہرائی۔ بے اختیار اس نے سر جھٹکا۔ اٹس اوکے۔ اچھا یہ فائل لو تم دونوں اور اس سے اچھی طرح اسٹڈی کرو، کل بابا سے ڈسکس کر کے یہ پروجیکٹ فائنل کر دیتے ہیں۔ حسن نے فائل ولید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کام کے دوران مسلسل مریم اس کے آوازوں پر سوار رہی۔ میری جان کام تو کرنے دو مجھے، صبح بھی تمہاری وجہ سے ڈانٹ پڑ گئی۔ خیالوں میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا خوب ہو اگر تمہارا دیدار ہو جائے آج، کاش۔ مسکراتے ہوئے سوچا۔ اوکے برادر اب میں گاڑی نکال رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ حسنین نے آ کر کہا تو ولید نے چونک کر ٹائم دیکھا۔ 7:30 صبح سے شام ہو گئی جبکہ اس کا کام ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ شٹ یار، اب گھر لے جانا پڑے گا کام۔ ضروری کاغذات سمیٹ کر وہ باہر چل پڑا جہاں دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاتھ میں فائل دیکھ کر حسنین نے معنی خیز مسکراہٹ اس کی جانب اچھال لی جبکہ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا اور کار گھر کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ سنڈے پر سب کا اچانک پکنک کا پروگرام بن گیا۔ سب لوگ تیاری میں لگ گئے۔ تبھی ولید وقار صاحب کے پاس آیا۔ ہاں بھائی برخوردار ہو گئی تیاری؟ انہوں نے اخبار لپیٹ کر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ جی بابا تقریباً سب ہو گیا، سعادت مندی سے کہا۔ اچھا کچھ کہنا ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ جی بابا وہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج سنڈے ہے تو کیوں نہ ایاز انکل کی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ واؤ میرے دل کی بات کہہ دی تو نے یار، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں فون کر کے ان کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سامنے پڑا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگے جبکہ وہ اپنی خوشی چھپاتا وہاں سے اٹھ کر روم کی طرف چل پڑا۔ اگلے 1 گھنٹے میں ایاز شاہ اپنی فیملی کے ساتھ وقار ہاؤس میں موجود تھے۔ حسن، حسنین، سونیا، ماہم اور مہین ایک کار میں بیٹھ گئے۔ بہت کوشش کے بعد بھی مریم کے لیے جگہ نہ بن پائی، اس بات پر وہ خفا ہو گئی جبکہ دوسری کار میں ایاز شاہ، فاطمہ بیگم، مسز وقار بیٹھ گئے۔ مریم کے لیے اس میں بھی جگہ نہ بن پائی، اس بات پر بے اختیار اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ یہ منظر ایاز شاہ، وقار شاہ اور ولید نے دیکھا۔ تبھی وہ کار سے اتر کر ولید کی طرف آئے۔ ولی بیٹا۔ جی بابا۔ بیٹا تم ایسا کرو، مریم بیٹی کے ساتھ دوسری کار میں آ جاؤ۔ کیوں ایاز کوئی اعتراض تو نہیں تجھے؟ مسکراتے ہوئے ایاز شاہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا جبکہ اس مسکراہٹ کا مطلب ولید نہ سمجھ سکا۔ جی بابا آپ لوگ چلیں، ہم بھی آ رہے ہیں، ولید نے کہا تو ایاز شاہ مریم کی جانب چل دیے۔ ہاں تو برخوردار میری بہو کا زیادہ خیال رکھنا۔ جی بابا کہہ کر وہ مڑا۔ اگلے ہی لمحے کرنٹ کھا کر پلٹا۔ کیا کہا آپ نے بابا؟ وہی جو آپ نے سنا، اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ تجھے کیا لگا تیری حرکتیں میری نظروں سے پوشیدہ رہیں گی؟ نہ بیٹا جی نہ، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ بالوں کی طرف اشارہ کر کے کام اگر واپس آ کر کرنا، بس چل جا۔ تھینک یو سو مچ بابا، وقار صاحب کے گلے لگ کر کہا۔ اچھا بس اب جا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کار کی جانب چل پڑے جہاں ایاز شاہ ان کا انتظار کر رہے تھے جبکہ وہ مریم کی طرف مڑا۔ کیسی ہو؟ لہجے کی خوشی چھپائے بغیر عام سے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اب چلیں یا یہیں پر ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ دونوں گاڑی کو جاتا دیکھ کر بولی۔ ہاں چلو۔ یہ کہہ کر وہ کار کی طرف چل دیا جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ اب چلنے کے لیے اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا آپ کو۔ کار سٹارٹ کرنے کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس حرکت پر مریم سلگ اٹھی۔ مس مریم شاہ، کیا میں آپ کو شکل سے ڈرائیور لگ رہا ہوں؟ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں تو؟ اس سوال پر حیران تھی وہ۔ تو آپ پلیز آپ آگے آ کر بیٹھیں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ تب ولید نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ کی آئیز بہت بیوٹیفل ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر تھینکس کہہ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اتنا کم کیوں بولتی ہو آپ؟
میری مرضی، میں کم بولوں یا زیادہ؟ آپ کو کیا پرابلم؟ بلڈوزر کہیں کا، منہ ولید کی طرف کر کے غصے سے بولی۔ آخری جملہ منہ میں بڑبڑایا تو وہ مسکرا دیا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ ولید کے لیے یہی بہت تھا کہ اس وقت وہ دشمن جان اس کے برابر بیٹھی تھی، چاہے مجبوری میں ہی صحیح۔ دوسری طرف وقار اور عائشہ نے راستے اپنے اپنے بیگمات سے ولید اور مریم کے رشتے کی بات کر لی۔ ان دونوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ بھائی صاحب، میں تو کہتی ہوں منگنی وغیرہ کے جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے ہی نہیں، شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ مسز وقار نے اپنی رائے دی۔ ہاں ایاز، تیرا کیا خیال ہے؟ وقار صاحب نے شاہ سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے ایاز، جیسے تیری مرضی۔ کیوں فاطمہ؟ انہوں نے فاطمہ بیگم کی طرف چہرہ کر کے پوچھا۔ جی جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، مگر مریم سے ایک بار پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ یہ نیک کام ہم آج ہی کریں گے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ مسز وقار نے اب اسے حوصلہ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ولید اور مریم کے علاوہ سب مطلوبہ پکنک پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بڑوں نے جب یہ خبر سنائی تو سبھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا! میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، سونیا نے کہا تو مریم مہین دونوں نے اس کی تائید کی۔ میں تو بہت خوش ہوں بھائی۔ واؤ، مریم اور ولید بھائی کی ڈائریکٹ شادی! اف، مہین نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اتنے میں ان دونوں کی کار بھی پہنچ گئی۔ ولید اتر کر حسن حسنین کی طرف چل پڑا، جبکہ مریم کو عائشہ اور فاطمہ بیگم نے اپنی طرف بلا لیا، اور پھر اس سے پوچھ کر وہ دونوں خوشی خوشی وقار صاحب کی طرف بڑھ گئے، جبکہ مریم اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ اس بلڈوزر سے شادی! اف اللہ میاں، یہ کیا جوڑی بنائی ہے آپ نے؟ آسمان کی طرف منہ کر کے بڑبڑائی۔ بس جی بس، ہوگی آپ کی دعائیں قبول۔ اس طرح بڑبڑاتے دیکھ کر ماہم نے کہا تو وہ پھیکا سا ہنس دی۔ دوسری طرف ولید کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا دل رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، جیسے اس نے دل کی گہرائیوں سے چاہا۔ وہ نازک، معصوم اور خوبصورت لڑکی اس کی ہونے والی ہے، یہ احساس اسے دنیا کا خوبصورت احساس لگ رہا تھا۔ پورا وقت اس کی نگاہ مریم پر رہی اور وہ اس کے اس طرح گھورنے پر جی جان سے لگ اٹھی۔ مسکرا لو جی بھر کے مسکراؤ، جب میں بدلہ لوں گی تب پتہ چلے گا مجھ سے شادی کر کے رو گے۔ بیٹا، آپ نے مریم شاہ سے پنگا لیا ہے؟ اس کے مسکرانے پر دل ہی دل میں بولی، اور پھر شام ہوتے ہی سب گھر جانے کے لیے کار کی طرف بڑھے۔ آئی لو یو مائی اینجل، اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے ولید نے سرگوشی کی، جبکہ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں گھروں میں ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، جبکہ مریم یہ سب چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ مریم، آج ماہم آئے گی، اس کے ساتھ جا کر ذرا شاپنگ وغیرہ کر آنا، اتنے کم دن رہ گئے ہیں، ایک کام بھی پورا نہیں ہوا۔ فاطمہ بیگم نے مریم کو کہا، جو مہین کے ساتھ کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ جی ماما، چلی جاؤں گی، کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے بولی۔ ماما، میں بھی جاؤں آپی کے ساتھ پلیز، شاپنگ کی شوقین مہین جھٹ سے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں، گھر میں ہزار کام ہیں، پہلے وہ کرو، میرے ساتھ یہ کام نپٹا کر آؤ ذرا کچن میں۔ فاطمہ بیگم نے مہین کو حکم نامہ سنا کر کہا، وہ بھائی چلیں گے؟ یا اللہ میاں، پلیز میری بھی شادی کروا دیں۔ منہ اوپر کر کے معصوم شکل بنا کر بولی۔ بے اختیار اس کے انداز پر مریم کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ہنس لو، مجھے غریب پر اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ مریم اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے بولی، اور وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے، میں لے آؤں گی، پکا پرومس؟ دیکھ لیں، نیند آ رہی ہے پھر بھی میں آپ کے لیے ناول پڑھ رہی ہوں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کنجوسو۔ اسے آفر دیتے ہوئے بولی، سچی مجھے ایک ڈریس چاہیے، اس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں، پرس اور سینڈل، بس اپنی چیزیں منگواتے ہوئے بولی۔ اور مریم ہنس دی۔ حد ہے ماہی، پہلے ہی تیری وارڈروب ابل ابل کر باہر آ رہی ہے، اور کتنے ڈریس چاہیے تم کو؟ چڑیل، جاؤ واپس، صاف صاف بول دو نا آپ نہیں لے کر آؤ گی، پھر سے منہ سجا لیا۔ لے آؤں گی بابا، کہنا، اب چلو تم جاؤ، ماما بلا رہی تھی تمہیں، باقی کام میں سمیٹ لیتی ہوں، مریم نے کہا تو وہ بھی سر ہلاتی باہر کی طرف چل دی۔ مہین کے جانے کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ماما پاپا، میں بوجھ ہوں نا آپ پر، اس لیے آپ لوگ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں نا؟ سامنے ٹیبل پر پڑی عائشہ اور مریم اور فاطمہ بیگم کی تصویر کو دیکھ کر اس نے سوچا، آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ باہر سے آتی عائشہ کی آواز سن کر آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
آج مریم کی شادی تھی، اس پر ٹوٹ کر روپ چڑھا تھا، ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا، سب خوش تھے سوائے ایک کے۔ ارے مریم چلو منہ دھو کر آؤ، بیوٹیشین آ گئی ہے، جلدی کرو۔ مام نے کمرے میں جھانک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی ڈائری میں نہ جانے کیا لکھ رہی تھی۔ جی اچھا کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد برائڈل ڈریس پہنے باہر آئی۔ بیوٹیشین پوری طرح سے الرٹ کھڑی تھی، اس کے بیٹھتی ہی وہ اس کے چہرے پر جھک گئی۔ میم آپ بہت خوبصورت ہیں، بنا میک اپ کے بھی آپ کی اسکن بہت فریش لگ رہی ہے۔ چہرے پر ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی، جبکہ مریم اس کی بات پر پھیکا سا مسکرا دی۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بیوٹیشین اپنا کام کر کے فارغ ہو گئی اور بولی، بیوٹیفل لک لائک باربی۔ جب مریم نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا کئی لمحے تو وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ یہ واقعی میں ہوں؟ بے یقینی سے بولی۔ جی میم آپ ہی ہیں۔ اچھا میم میں چلتی ہوں، ہیپی ویڈنگ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب تک خود کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ دلہن لباس سے لیا اور کیا گیا بھاری کام والا دوپٹہ اور میک اپ، اوپر سے اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں میں حیرت سے اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ ولید کی بےتاب نگاہیں جب جس کو ڈھونڈ رہی تھی اسے اس کی جھلک بھی نصیب نہ ہوئی۔ مجبوراً مہین کی مدد لینی پڑی۔ مہین یہ بات سن اسٹیج فی الحال خالی تھا۔ آواز بنا رکاوٹ کے مہین کے کانوں تک پہنچی۔ جی ولید بھائی ایک کام کرو، گڑیا مریم کی ایک پک کلک کر کے لا دو پلیز۔ اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہ بابا نہ، اگر ماما بجو یا آپ ہی کو پتہ چلا تو میری شامت آ جائے گی، مجھے معاف رکھیں۔ آپ اس نے سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پلیز نہ، صرف ایک پک۔ التجائی لہجے میں کہا، تو نہ جانے کیا سوچ کر اس نے فون لے لیا۔ اوکے میں ٹرائی کرتی ہوں، بدلے میں آپ کو مجھے آئس کریم کھلانی پڑے گی۔ اوکے ڈن، جب جاؤ جلدی سے پک لے کر آؤ۔ اس کی بےتابی پر ہنس دی اور مریم کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ روم میں کوئی نہ تھا، پھر بھی اسے کھڑکی سے تصویر لیتا سب زیادہ مناسب لگا۔ کلک۔ اور بھی کچھ اس انداز سے تصویر لی کہ وہ بیڈ پر بیٹھی چڑیوں سے کھیل رہی تھی، چہرہ مسکراہٹ سے سجا۔ واو مہین شاہ، تجھے تو فوٹوگرافر ہونا چاہیے، تصویر لیتے دل ہی دل میں بولی اور ولید کی طرف چل دی جو اسٹیج پر بیٹھا بےتابی سے اس کا منتظر تھا۔ یہ لیں اوور پرامس، یاد رکھنا اپنا فون۔ ولید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسٹیج پر سب جمع تھے، اس نے موبائل جیب میں ڈال دیا، مگر دل جلد از جلد اسے دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ واش روم جانے کے بہانے بالآخر اس نے وہ پک دیکھ لی اور پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ پھر نکاح سے رخصتی تک دل رب کے حضور سجدہ گریز رہا، پوری طرح چادر میں ڈھک کر، بے شمار دعائیں لے کر، آنسو دے کر بابل کے گھر سے رخصت ہوئی۔ شدید سردی کے باوجود گاڑی کی ونڈو کا شیشہ نیچے رکھا مریم ساتھ بیٹھے ولید نے پکارا، جی ہاں جی، جھونک کر بولی۔ چہرہ اب تک گھونگھٹ میں تھا۔ شیشہ بند کر لے، سردی لگ جائے گی۔ نہیں اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، آنسوؤں سے بھرے لہجے میں بولی اور ولید کے دل کو کچھ ہوا۔ آج کے بعد تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا مریم، باقی کا راستہ میں خود سے عہد کرتا آیا ہوں۔ پکارا ہاؤس آ کر چھوٹی چھوٹی رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب دل کا موسم اداس ہو تو باہری دنیا خود بخود ہر درجہ بری لگنے لگتی ہے، یہی حال اس وقت مریم کا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی بھاری مردانہ قدم اپنی طرف آتے محسوس ہوئے۔ سب بے اختیار کچھ اور جھک گیا اور السلام علیکم کیسی ہو گہری بیٹھ کر پیار سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد ولید نے اپنا ہاتھ اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر رکھ دیا اور پھر گھونگھٹ الٹ دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی ولید آنکھیں جھپکانا بھول سا گیا، سحر زدہ سا اس کے صبح چہرے کو تکتا رہا۔ اس طرح سے اس کا دیکھنا مریم کو شدید جھنجھلاہٹ کا شکار کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاں تم چینج کر لو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے شاید پسند نہیں کرتی، نہ ہی اس رشتے کو اب تک قبول کر پائی ہے۔ وہ اس نے رشتے کو قبول کرنے کا ٹائم دینا چاہتا تھا، جتنا وہ چاہے، اتنا وقت اس کے لیے یہی بہت تھا، جیسے اس نے چاہا وقت۔ قدرت نے اسے جائز اور پاک رشتے کے ساتھ اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، جس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی تھیں ہر وقت، ہر دن اب اس کا دیدار کر سکتا تھا، وہ بھی سب
تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس روم میں آیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹ گیا۔ مریم صوفے پر بنا کمبل کے صبح قبض ہو رہی تھی۔ دھیرے سے چلتا وہ اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے میک اپ سے آری بےحد خوبصورت چہرے کو کتنے ہی پل بے خود سا دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے وہ ولید کو ایک معصوم پری لگی۔ یکدم اسے سردی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھا اور بیڈ پر پڑا کمبل لا کر اس کے اوپر ڈال دیا اور خود دوبارہ اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ بہت پیاری ہو تم، بہت معصوم سی، اسی معصومیت پر ہی تو دل ہارا ہوں۔ ولید شاہ کو محبت نے زیر کر ہی دیا۔ میں جو محبت کو فضول شے سمجھتا تھا، آج اقرار کرتا ہوں محبت پاک جذبہ ہے۔ میں ولید شاہ تم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ مریم تم وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو جس نے میرے دل کے نام خانوں میں پوشیدہ محبت کو جگا دیا۔ میں ساری زندگی تم سے صرف محبت کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی محبت سے تمہیں مجھ سے محبت کرنے مجبور کر دوں گا۔ اس کے چہرے کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بول رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور وضو کی غرض سے واش روم کی جانب جا پڑا۔ جس رب نے اس نے اسے مانگا تھا، جب اس نے اس کی یہ دعا نہ پر کن کہا تو وہ اب رب کے حضور جھک کر وہ پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اپنی اور مریم کی اچھی زندگی کی دعا کر کے وہ اٹھا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ تبھی وہ تھوڑا سا کسمکائی۔ کچھ ولید کے قدموں میں گرا جھک کر اٹھایا تو ڈائری تھی، اور مریم کی ڈائری۔ ایک لمحہ کو دل چاہا پڑھ لے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر مسکراتے ہوئے اس کے سرانے رکھ دی۔ اگلے دن پورے دھوم دھام کے ساتھ مریم اور ولید کا ولیمہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اگلے کچھ دن مہمانوں کا آنا جانا جاری رہا، جبکہ مریم ولید سے اب بھی اتنی ہی کھینچی رہتی تھی۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ مریم کو صوفے پر بستر ڈالتے دیکھ کر آج بالآخر بول ہی پڑا، نہیں اس روکے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، تھینکس۔ تکیہ لگاتی شانے بے نیازی سے بولی۔ عام سے لباس میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ولید نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تکنے گیا۔ بات سنیں، شادی کے دن کے بعد سے آج پہلی بار اس نے ولید کو مخاطب کیا تھا۔ ولید کا کان بن گیا۔ جی سنائیں۔ آپ مجھے یوں مت دیکھا کریں پلیز، ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ولید جی بھر کے مسکرایا۔ کیوں بھائی، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بس مجھے پسند نہیں، میں پسند نہیں تمہیں، جان بوجھ کر بات بڑھا رہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں ہے، بس آپ مجھے مت دیکھا کریں ایسے۔ استعفاف کی کیفیت میں بولی۔ تو کیا مطلب تھا؟ ابھی مزے لیتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، یہ بول کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچھا سنو، مریم اسے اس طرح سوتا دیکھ کر جلدی سے بولا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی محبت تھی اور اسے اس طرح ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مریم دوسری آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی بولیں، بیزاری سے بولی۔ لاؤ میرے پاس۔ اس بات پر مریم کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ ارے آنکھیں تو چھوٹی کرو، ادھر آؤ، یقین کرو مجھ پر پلیز۔ اس طرح کے تاثرات پر وہ ہنس پڑا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، تو وہ بھی شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ کیوں بلایا؟ مریم کہا نا بیٹھ جاؤ۔ لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں چپ چپ رہتی ہو؟ کوئی پرابلم ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرو، اس طرح چپ مت رہو۔ بے حد نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں، کہتے ساتھ آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ ولید کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے، تو کیا ہم فرینڈز بن سکتے ہیں؟ کچھ پل سوچنے کے بعد مریم نے اپنا نرم و نازک ہاتھ ولید کے پڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ گڈ گرل، اب یہ آنسو صاف کرو، خبردار جو دوبارہ ایک بھی آنسو آیا تمہاری آنکھ میں۔ اپنی انگلیوں کی پوروں سے ولید نے اس کی آنسو صاف کیے۔ اب سمائل دو۔ اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ منظر ولید کے لیے دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ دل کی اتھل پتھل دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بولا، چلو اب سو جاؤ، چاہو تو یہیں سو جاؤ۔ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں آپ سو جائیں یہاں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ بہت اچھے ہیں ولید، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں زبردستی آپ پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے اپنا بوجھ آپ کے سر پر ڈال دیا، مجھے معاف کر دیں ولید۔ بہت جلد آپ خود مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گے۔ آخر کب تک پرایا بوجھ برداشت کریں گے آپ؟ ایک دن تھک جائیں گے، اسی دن کا انتظار ہے مجھے۔ مریم شاہ اپنا نام لکھ کر
اس نے ڈائری بند کر دی کی اور ایک نظر سوئے ہوئے ولید پر ڈالی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج سنڈے تھا، گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ فریش ہو کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئی۔ سب کو سلام کر کے ولید کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مریم بچے کیا سوچ رہی ہو، ناشتہ شروع کرو، مسز وقار نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر کہا تو ولید سمیت سب نے اسے دیکھا۔ جی ماما، حجت سی ہو کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتے کے بعد وقار صاحب نے ایک لفافہ حسنین اور ایک ولید کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے بابا؟ حسنین نے پوچھا۔ ولید نے بھی سوالیہ نظروں سے وقار صاحب کی طرف دیکھا۔ خود ہی کھول کے دیکھ لو، وقار صاحب نے کہا۔ بابا یہ اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ ولید نے دیکھ کر کہا۔ وہ شمالی علاقہ جات کے ہنی مون کی ٹکٹس تھی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ بالکل ضرورت ہے۔ اب چلو تم لوگ جانے کی تیاری کرو، اور ہاں ماما اور مریم دونوں کو آج تم لوگ اجاز کے گھر لے جانا۔ وقار صاحب یہ کہہ کر اخبار سنبھالے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ پیچھے مسز وقار بھی ہونی۔ واؤ، مبارک ہو بھائی، انجوائے کرنا۔ سونیا بھابی ماہم اور مریم دونوں کے گال سلاتی کچن کی طرف چل دی، جبکہ حسن پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ چلیں بیگم صاحبہ، تیاری کر لیں۔ حسنین نے مریم ماہم کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماہم نے بدلے میں اسے گھوری پر استفادہ کیا۔ دوسری طرف مریم نے ولید کو شکایتی نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی، جبکہ ولید اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتا اس کے پیچھے چلا آیا۔ مریم، کیا ہو گیا ہے یار، رو کیوں رہی ہو؟ اسے روتا دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ اس کا ایک ایک آنسو ولید کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہوا۔ آپ نے کیوں منع نہیں کیا بابا کو؟ روتے ہوئے معصومیت سے بولی، اور اس لمحے ولید کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اچھا تم رونا تو بند کرو یار، کیا کہا تھا رات میں نے؟ پھر بھی تم رو رہی ہو، ناٹ فیئر یار۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ تبھی مریم نے بے دردی سے آنکھیں مسل دیں۔ آپ بابا کو منع کر دیں پلیز۔ اوکے میں بات کروں گا، پرومس۔ اب موڈ ٹھیک کرو اور تیار ہو جاؤ۔ کیوں تیار کیوں ہونا ہے؟ حیرت سے بولی۔ ہائے خدا، اتنی معصوم کسی کو نہ دے۔ ابھی نیچے کیا کہا تھا بابا نے کہ ایاز انکل کے گھر جانا ہے؟ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں سوری، میں بھول گئی۔ حجت سی ہو کر بولی۔ سوری رکھو اپنے پاس اور جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے بس 10 منٹ میں آئی، آپ چلیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تبھی ولید نے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا۔ ایسے نہیں، پہلے اسمائل کرو۔ بس آپ جائیں، مجھے تیار ہونا ہے، مسکرا کر کہا اور اٹھ کر الماری کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ولید بھی سرشار سا باہر نکل گیا۔ مہین کے جانے کے ساتھ ساتھ ایاز شاہ اور فاطمہ شاہ بھی اپنے دونوں دامادوں اور بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور بیٹا گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایاز شاہ نے پوچھا، جبکہ مہین دونوں کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ دی، جبکہ فاطمہ بیگم نے کچن کا رخ کیا۔ ہائے سچی، اف کتنا مزہ آئے گا، بہت لکی ہو تم دونوں تو۔ ماہم نے اپنا اور مریم کا ہنی مون ٹرپ کا بتایا۔ تب مہین چیخ کر بولی تو اس کی بات پر مریم پھیکا سا ہنس دی۔ پاگل آج تھا، بولو کیا چیختی ہو تم، کتنا چیختی ہو تم؟ ماہم نے ایک دم اکا اس کی کمر پر جڑتے ہوئے کہا۔ اف جو یار، مار کیوں رہی ہو؟ کمر سلاتے ہوئے کہا، جبکہ مریم اٹھ کر کچن میں فاطمہ بیگم کے پاس چلی آئی۔ لائے ماما، میں عقل کر دیتی ہوں۔ فاطمہ بیگم اس وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب مریم آ کر بولی، ارے نہیں بیٹا، تم مہمان ہو، جاؤ تم باہر بیٹھ جاؤ۔ شاباش میرا بچہ، میں کر لوں گی، فاطمہ بیگم نے کھانا بناتے ہوئے کہا، جبکہ مریم کے اندر چنکے سے کچھ ٹوٹا۔ مہمان، اب میں مہمان ہو گئی، بیٹی سے مہمان بن گئی اب میں۔ فاطمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے تعصب سے سوچ رہی تھی۔ آنسو پر اختیار ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر جی بھر کر رونا چاہتی تھی، آنسو ضبط کرتے جانے کے لیے مڑی، تبھی دروازے سے آتے ولید سے ٹکرائے بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ ارے ولید بیٹا، کچھ چاہیے تھا؟ فاطمہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا، جو حیران سا مریم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہیں آنٹی، وہ دراصل مریم سے کچھ کام تھا، جلدی سے بولا۔ اچھا مریم، وہ ابھی تو یہیں پر تھی، میرے خیال سے اپنے کمرے میں ہوگی، بلاؤں کیا؟ کھانا پکاتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، میں وہیں چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کر مریم کے روم کی طرف چل دیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کون ہے؟ آنسوؤں سے تر آواز میں پوچھا گیا۔ میں ہوں، دروازہ کھولو مریم۔ ولید کی گمبھیر آواز پر آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ولید کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، سو خود کو نارمل کر کے دروازہ کھول دیا۔ ولید نے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اور کیا بات ہے، یہاں کیوں آ گئی؟ کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا وہ۔ میں یہاں اپنا پرس لینے آئی تھی، اٹک اٹک بولی۔ اب اس کا چہرہ اور آنکھیں رونے کی وجہ سے ابھی تک نم تھیں۔ یہاں دیکھو میری طرف۔
اور تھوڑی سے وقت کو اس کا میک اپ سے آری چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، تمہیں پتہ ہے تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، بتاؤ کیا بات ہے، بیٹھو یہاں، بتاؤ مجھے۔ پیار سے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ اس پر مریم کے رکے ہوئے آنسوؤں کو پھر سے باہر آنے کا موقع مل گیا اور روتے ہوئے چیخوں کے درمیان وہ اسے بتانے لگی، ماما کہتی ہے میں مہمان ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتی یہاں۔ ساری بات بتا کر وہ پھر سے پورے زور و شور سے رونے لگی۔ اف پاگل لڑکی، اتنی سی بات پر اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کر دیے۔ اس کے آنسو پوچھتا ہوا بولا، اچھا پہلے رونا بند کرو، بات سنو میری۔ وہ آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو کیوں نہ تمہیں یہاں ماسی کی جاب دلوا دوں، کیا خیال ہے؟ سنجیدہ لہجے میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے آپ کا، میں ماسی لگتی ہوں آپ کو؟ آپ خود بلڈوزر۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، جب آیا تو نان اسٹاپ بولنے کی آخری جملے پر بے اختیار زبان کو بریک لگا۔ ولید نے بے اختیار کہکا لگایا، جبکہ مریم جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ نہیں نہیں، بولیں آپ کو تو ساس خون بھی معاف ہے، مزید شرمندہ کرتے ہوئے بولا، مجھے جانا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، بھائی پہلے اسمائل کرو۔ پھر سے بیٹھاتے ہوئے بولا، بس آپ چلیں، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے بولی، دوپہر کا کھانا کھا کر سب واپس کار ہاؤس کی جانب چل دی ہے۔ رات کو کھانا کھا کر ولید روم میں آیا تو تھوڑی دیر بعد پیچھے پیچھے مریم بھی چل گئی۔ آپ کو بابا بلا رہے ہیں اپنے روم میں، ولید کو دیکھے بنا کہا۔ اوکے جی۔ اٹھتے ہوئے بولا، سنائیں جی۔ مسکراتا ہوا پلٹا، جانتا تھا کیا بولنا چاہتی ہے وہ۔ آپ بابا سے ہمارے نہ جانے کی بات بھی کریں گے نا؟ بے حد معصومیت سے بولتی ولید کا دل دھڑکا گئی۔ ہاں کروں گا، تم فکر مت کرو، اوکے؟ اسے تسلی دیتا ہوں۔ وہ وقار صاحب کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ بابا آپ نے بلایا؟ دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اندر کا منظر اسے کچھ ٹھیک نہ لگا۔ حسنین بھی پریشانی سے بیٹھے تھے۔ ہاں آؤ بیٹھو، ہاں آؤ ولی بیٹھو۔ سونا صاحب نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا۔ ہمدانی صاحب والا پروجیکٹ یاد ہے نا تمہیں؟ اس بار حسن اس سے مخاطب ہوا۔ جی بھائی، بہت اچھے سے یاد ہے، آئی تھنک وہ پروجیکٹ تو فائنل ہو چکا ہے۔ وہ حیران تھا، نہیں وہ ابھی فائنل کرنا باقی ہے اور اس کے لیے کل اسلام آباد جانا پڑے گا ڈیل کرنے۔ حسن نے اسے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، نو پرابلم بھائی، میں کل صبح ہی چلا جاؤں گا۔ نہیں ولی، تم نہیں جا سکتے، وہ ڈیل میں نے کی تھی اور اب اسے فائنل کرنے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ پہلی بار حسنین بولا، مگر آپ کیسے؟ میرا مطلب کل کی تو ہماری ٹکٹس کنفرم ہے نا؟ حیرانگی سے بولا، ہاں مگر میں نے اپنی اور ماں کی ٹکٹ کینسل کروا دی ہے، تو کل تم دونوں جاؤ گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حسنین اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ دانستہ باتیں دوری چھوڑ دی۔ ہم بیٹا اور حسنین کل اسلام آباد جائیں گے، دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے اور ان دونوں کی میں نے ٹکٹس بک کروا دی ہیں۔ وقار صاحب نے جیب سے ٹکٹ نکال کر حسنین کی جانب بڑھائی، جسے اس نے حیرت بھری خوشی سے تھام لیا۔ تھینک یو بابا، خوشی سے بولا۔ اچھا اب چلو جا کر دونوں تیاری کرو، وقار صاحب نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا میں بھی چلتا ہوں، آپ ریسٹ کریں، یہ کہتا حسن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھائی، برخدا میرے کمرے میں ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے کیا؟ ولید جو ان سے اپنے نہ جانے کی بات کرنے کا سوچ رہا تھا، وقار صاحب کی بات پر چونک پڑا۔ نہیں بابا، وہ میں سوچ رہا ہوں کہ مریم میں اس وقت بہت ٹھنڈ ہوگی، تو کیوں نہ بعد میں چلے جائیں، اعتماد سے بولا۔ ہاں ٹھنڈ تو ہوگی، مگر تم فکر مت کرو، میں نے سب انتظام کر رکھا ہے، وہاں میرا ایک دوست ہے اسفندیار، جانتے ہو تم بھی، اسے فون کر کے تم لوگوں کے آنے کی اطلاع دے دی ہے، تم لوگ اسی کی حویلی میں ٹھہرو گے، اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولے، جبکہ اندر آتی مریم نے بھی سن لیا۔ ارے مریم بیٹا آ جاؤ اندر، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وقار صاحب اسے دیکھ کر شفقت بھرے لہجے میں بولے، جبکہ ولید نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ جی بابا، وہ میں چائے کا پوچھنے آئی تھی آپ سے۔ ہاں بیٹا، چائے تو ضرور پیوں گا، مگر پہلے تم یہاں آؤ، اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، جبکہ ولید خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی بابا، ولید کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے سن لیا ہوگا جو میں نے کہا؟ پیار سے پوچھا۔ جی بابا، سر جھکا کر بولی۔ تم لوگوں کو کل روانہ ہونا ہے، تیاری وغیرہ تو مکمل ہے نا سب؟ جی بابا، میں اسفند کو پھر سے کال کر کے بتا دوں گا، خوشی خوشی جاؤ، خوشی خوشی آؤ۔ آخر میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی اور وہ مسکرا دی۔ بابا میں چائے لے کر آتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ گئی، جبکہ ولید اس کے چہرے پر چاک کا بھی کوئی تاثرات نہ ڈھونڈ پایا۔ اور پھر اگلی صبح ماہام اور حسنین اسلام آباد، جبکہ مریم اور ولید ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناراض ہو ولید نے گلا کھنکھارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، روکھا سا جواب آیا۔ اچھا تو پھر منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرا منہ ہی ایسا ہے، آپ کو پرابلم ہے، آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیں۔ ایک نظر اسے گھور کر بولی، خیر اب اتنا بھی برا منہ نہیں ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے زج کرتا ہوا بولا۔ مریم
مریم نے ایک نظر اسے دیکھا، آنسو آنکھوں کا بند توڑ کر باہر آنے کو تیار ہو گئے۔ ارے ارے کیا ہوا؟ گاڑی سائڈ لگاتا ہوا بولا، جبکہ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ یہ احساس کہ وہ اس پر مسلط کر دی گئی اسے شدت سے ہوا۔ مریم کیا ہوا ہے؟ آئی ایم سوری، کچھ برا لگا؟ پلیز رو مت، میں آئندہ ایسا کوئی مذاق نہیں کروں گا، پرومس۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، سو جلدی سے بولا، اٹس اوکے، چلیں شام ہونے والی ہے، آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی، جبکہ ولید نے خاموشی سے کار آگے بڑھا دی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ لوگ اسفند یار کی حویلی پہنچے، جو کہ وقار صاحب پہلے ہی ان کو دونوں کی آمد کا بتا چکے تھے، سو دونوں کا یہاں بھرپور استقبال ہوا۔ 2 سال پہلے اسفندیار کی بیوی کی موت ہو گئی تھی۔ ایک بیٹا تھا جو پڑھنے کی غرض سے امریکہ گیا ہوتا تو وہاں اپنی دنیا بسا لی۔ کئی سال باپ کو بلا چکا تھا، مگر انہیں اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے عشق تھا، اسی وجہ سے ہر بار منع کر دیتے۔ بیٹا باقاعدگی سے ہر ماہ ایک معقول رقم بھجواتا، گھر میں ملازموں کی فوج بھی اسی نے رکھی تھی۔ اس کو 2 سال بعد کچھ دنوں کے لیے چکر لگا لیتا، ساتھ بیوی بچوں کو بھی لے آتا۔ اس کے جاتے ہی گھر پھر سے سنا سنا ہو جاتا۔ اب ولید کے آنے کی خبر نے اس کے اندر نئی توانائی سی بھر دی تھی۔ ولید کو وہ بہت پسند کرتے تھے، وہ بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی شادی میں اپنی گرتی صحت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ وقار صاحب کو ان دونوں کو یہاں بھیجنے کا مشورہ بھی انہی نے دیا تھا۔ بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ وقار کیسا ہے؟ پرشفقت لہجے میں پوچھا۔ جی انکل، بابا بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ شادی میں نہیں آئے، میں نے بہت ویٹ کیا آپ کا۔ بس بیٹا، اب صحت اتنا لمبا سفر کرنے کی اجازت کہاں دیتی ہے؟ ٹھنڈی سانس بھر کر بولے۔ ارے انکل، آپ تو ابھی بھی ینگ ہیں، اب میں آ گیا ہوں نا، دیکھنا کیسے آپ ایک دم فٹ ہو جائیں گے۔ وہ چٹکی بجا کر بولا، بول ایسے رہے ہو جیسے MBBS ڈاکٹر ہو، بلڈوزر کہیں کے۔ اف توبہ، استغفراللہ، یہ سب مریم سوچ کر رہ گئی۔ اچھا بھائی، پہلے جاؤ تم لوگ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے ملازم کو آواز دے کر انہیں ان دونوں کا کمرہ دکھانے کا حکم دیا۔ کمرہ دیکھ کر مریم کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا، جبکہ ولید نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مگر مریم کو جس چیز سے اپنی جگہ فریز کر دیتا وہ صوفے کی غیر موجودگی تھی۔ ملازم سامان پہلے ہی اندر رکھ چکا تھا۔ ولید آگے بڑھ کر اپنی مسکراہٹ چھپاتا اپنا بیگ کھولنے لگا۔ بات سنیں، ڈرتے ڈرتے بولی، جی سنائیں۔ وہ بیگ اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ یہاں صوفہ کیوں نہیں ہے؟ ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں وہ 2 سنگل صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں یار، یہ کمرہ میں نے تھوڑی نہ ڈیکوریٹ کیا ہے، جو مجھے پہلے پتا ہوگا۔ کمال کرتی ہو تم بھی، بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ اس کی معصومیت پر دل کھول کر ہنسنے کو چاہ رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد پاؤں پٹکتی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ ولید وہاں کھڑا مسکراتے ہوئے اسے سوچے گیا۔ پاگل لڑکی، سر جھٹک کر پھر سے بیگ میں جھک گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مریم معذرت کر کے روم میں آ گئی۔ سفر کی تھکان اس پر حاوی ہونے لگی، جبکہ ولید اسفر صاحب وہیں آتش دان کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اندر آ کر مریم اپنا بستر سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی حسین وادیوں میں کھو گئی۔ اچھا بیٹا، اب تم جا کر آرام کرو، تھک گئے ہوگے تم بھی، اور بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ پیار سے ولید کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ جی ٹھیک انکل، آئیں میں آپ کو آپ کے کمرے میں تک چھوڑ آؤں؟ انہیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، چلو۔ اٹھتے ہوئے گرم چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولے۔ بس بیٹا، جیتے رہو، اب تم بھی جاؤ آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولے۔ جی انکل، کمبل ان کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، اور لائٹ آف کر کے ہاتھوں کو کوٹ کی جیب میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جو پہلا منظر نظر آیا اسے دیکھ کر وہ کھٹک گیا۔ مریم آتش دان کے قریب پاس نیچے قالین پر کمبل لیٹے بے خبر سو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ولید اس کے پاس گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس کا کندھا ہلایا۔ مریم، دوسری آواز پر وہ کسمکائی۔ مریم اٹھو، بستر پر سو جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی، اسے اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی۔ اس حرکت پر ولید مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے مریم، ہر گزرتا دن تم سے میری محبت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ مریم شاہ، میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے براؤن سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرتے پیار سے بولا۔ حسبِ عادت آج بھی مریم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کہاں ہے، پھر یاد آنے پر اسے اپنے سر پر ہلکی سی چیٹی لگاتے ہوئے بولی، ہوش میں آ جا۔ مریم بیٹا، اپنا بستر اچھے سے لپیٹ کر اسے الماری میں رکھا، پھر اپنے
बालों को कैचर में कैद करके फ्रेश होने की ज़रूरत है, वाशरूम की जाना बोली। अभी फ्रेश होकर निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक कोई आ जाए। दुपट्टा संभालती हुई बोली मुबादा स्पंद यार या वलीदी ना हो। सलाम बेटा, ये आपकी चाय। चाय टेबल पर रखते हुए बोली, अरे इफ़त भी, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया, मैं खुद ले लेती आकर। जल्दी से बोली, बेटा तकल्लुफ़ कैसा, मेरा दिल किया तो ले आई। शापर शाल अपने गिर्द लपेटते हुए बोली, अच्छा यहाँ आए, बैठे आप। उसे आतिशदान के करीब ले आई। अरे बेटा बस मैं चलती हूँ, बहुत काम है। वो उठते हुए बोली। इफ़त भी बैठे हिलेंगी भी नहीं आप यहाँ से। उसे कुर्सी पर बिठाकर खुद अलमारी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वापस आई तो हाथ में एक गर्म शाल और न्यू स्वेटर था। इतनी सर्दी में बिना स्वेटर के आपको ठंड नहीं महसूस नहीं होती। स्वेटर उसके कंधे पर डालते हुए बोली, अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत महंगी है। नहीं बेटा इसे तुम रखो, मैं तो आती हूँ ऐसे मौसम में रहने की। स्वेटर और शाल उसे वापस देते हुए बोली, अच्छा मतलब आप मुझे तोहफ़ा वापस दे रही हैं, मतलब आप मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं। दोनों चीज़ें एक तरफ रख कर मुँह फुलाकर बोली, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तो मेरे बच्चों जैसी हो। मगर ये सब दानास्ता बात दूरी छोड़ दी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं नाराज़ हूँ आपसे। नाराज़गी से कहती हुआ मुँह दूसरी तरफ करी। अच्छा रख लिया, बस खुश। थैंक यू इफ़त भी, अब आप बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं उतारने की वादा करें। स्वेटर और शाल की तरफ इशारा करते हुए बोली तो बेसाख्ता इफ़त भी को उस पर प्यार आया। जीती रहो, खुश रहो बेटा, बहुत खुशकिस्मत हो तुम्हारे माँ बाप जो तुम जैसी बेटी मिली। आबाद रहो। वालिदैन के जिक्र पर बेसाख्ता उसे कुछ याद आया, फीका सा हंसती। अच्छा जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नाश्ता तैयार करवाती हूँ, साथ में चाय भी। ये तो ठंडी हो गई है। टेबल से चाय का कप उठाकर और उसे नाश्ते के लिए आने का कहकर वो दरवाजे की जानब बढ़ गई। दरवाजे की कोर में जाने कब से खड़ा वलीद जल्दी से कुछ और साइड में हो गया। इफ़त बीवी के जाने के बाद मरियम कुछ पल वहीं बैठी रही, फिर उठकर तैयार होने चली गई। जितनी खूबसूरत हो इतना ही प्यारा तुम्हारा दिल भी है। वलीद ने उसके दिल की हालत से अनजान मुस्कुराते हुए सोचा, सच है औरत को समझना बेहद मुश्किल है। बेटा आज घूम फिर लो, जितना घूमना फिरना है, यहाँ के मौसम का कुछ पता भी नहीं कब बदल जाए। आज सूरज पूरी आबोताब से मरी की ज़मीन पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। तभी स्पंद साहब ने सूरज को देखते हुए कहा, लंच के बाद सुनहरी धूप में स्पंद यार और वलीद जाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जी अंकल मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत मियाँ और जाओ कर घूम तैयारी करो। चाय का सिप लेते हुए बोले तो वलीद भी मुस्कुराते हुए उठ गया। मरियम जो कंबल में बैठी हाथ में नावल पकड़े पूरी तरह इसमें खोई हुई थी। वलीद के अचानक कान पर बुरी तरह चौंकी। मरियम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। वलीद उसे बुलाते साथ अलमारी से अपने कपड़े निकालता हुआ बोला। बात सुने ज़रा, मरियम नावल से बंद करते हुए बोली, हाँ जी सुनाए, मैं वहाँ तनगोश हूँ। उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, यही बात आप आराम सुकून से भी बोल सकते हैं। गला फाड़ कर मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे ये हाथ रखते हुए बोली, अच्छा भाई, अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा से पहले तुमसे पूछूंगा फिर आवाज़ दूंगा। आप खुश? उसने सुबह चेहरे को नज़रों में समोए हुए बोला, जबकि जवाब में हूँ कहकर अलमारी की जानब चल दी। नहीं सुने जी सुनाए। दोपहर में खाना कम खाया था क्या आपने? दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। नहीं तो क्यों? उसके सवाल पर हैरान था। तो अगर आपका एक्सरे करने का टाइम पूरा हो गया हो और अगर आप मुझे सालम ही नज़रों से निकलने का इरादा ना हो तो अलमारी के आगे से हटने की जहमत करेंगे आप? ओह सॉरी, वो तो मैं बस देख रहा था कि मेरी बेगम कितनी हसीन है। शर्मिंदा होना तो उसे आता ही नहीं था, जो अब में मरियम से घूर कर रह गया। अच्छा बाबा हट रहा हूँ, ऐसे तो मत देखो। उसकी सब्ज़ आंखों को देखता हुआ सामने से हट गया। स्पेशल इनविटेशन देना होगा, आपके जाकर चेंज कर लो। अपने कपड़े निकाल कर वो पलटी तो उसे भी तब वहीं खड़े पाकर सुलग ही गई। उफ यार, बिल्कुल बीवियों की तरह लड़ रही हो तुम तो। कपड़े उठाता हुआ बोला, हाँ तो बीवी ही हूँ। बोलने के बाद उसे अपने अल्फाज की अदायगी का एहसास हुआ तो बेसाख्ता ज़बान दांतों तले दबा दी। अच्छा वलीद उसकी बात से महसूस होता और अच्छा को लंबा करते हुए बोला, हाँ तो मैं 10 लोगों की मौजूदगी में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर नकार किया है आपने मुझसे। वो अगर शेर था तो वो सवा शेर थी। हाँ जी मुझे याद है। गुड, अब वेट करो, पहले मैं तैयार होंगी। अब अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चल दी। घूमने फिरने की सदा से शौकीन थी, जबकि वलीद वहीं खड़ा उसकी बातों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। एक दिन यूं ही तो मेरी मोहब्बत और वफा पर भी ईमान ले आओगी मरियम। मेरी मोहब्बत मेरी वफा पर एतबार करना ही पड़ेगा तुम्हें, मुस्कुराते दिल से सोचा।
دونوں اس وقت مری کی حسین وادیوں میں گھوم رہے تھے۔ ولید مریم کی قربت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ وہ ان سب سے بے خبری وادیوں کے حسین نظاروں میں کھوئی تھی۔ اچانک سے آسمان کو کالے بادلوں نے ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اف خدا، اب واپس کیسے جائیں گے؟ آسمان کی طرف دیکھتے پریشانی لہجے میں بولی۔ چلتے چلتے دونوں کار کے کافی دور آ چکے تھے۔ ٹانگوں سے اور کیسے؟ اب تمہارے لیے سیاہی سواری تو آنے سے رہی۔ ولید بھی حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ یہ جوک تھا؟ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ جوک تھا؟ یہ حقیقت ہے، اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ واؤ، کیا شاندار حقیقت بیان کی ہے! ایک ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو۔ وہ واقعی چڑھ گئی تھی۔ تھینک یو بیگم، تم نے کہہ دیا اور مجھے مل گیا ایوارڈ، اوہو کہہ کر آگے کی طرف چلنے لگی۔ ہیلو، گھر آگے نہیں بلکہ پیچھے ہے، اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ پتا ہے مجھے، وہ تو بس چیک کر رہی تھی کہ آگے کیا ہے، کہاں ہار ماننے والی تھی۔ چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں بتاتا ہوں کہ آگے ایک بے حد خوبصورت اور گہری کھائی ہے، جس میں بندہ اگر چلا جائے تو کفن دفن کا خرچ بچ جاتا ہے، سمجھی؟ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ ویری فنی، شال اپنے گر لپیٹتے ہوئے بولی۔ چلو اب ذرا خیال سے، پاؤں نہ موڑ لینا۔ اس کا بازو پکڑ کر جلدی جلدی چلتا ہوا فوراً دفتن اسے احساس ہوا کہ اس نے سویٹر نہیں پہنی ہے۔ اوئے لڑکی، سویٹر کدھر تمہاری؟ اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے بیگ میں۔ اب چلو، بارش ہو رہی ہے اور پلیز اسٹوپڈ ہیرو کی طرح اپنی جیکٹ مت پیش کر دینا۔ آگے چلتے ہوئے بولی تو ولید ہنس پڑا۔ ویسے میرا کوٹ صاف ستھرا ہے، میں نے پرفیوم بھی لگایا ہے، پہن لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اسے آفر دی۔ مہربانی، میری یہ شال آپ کی جیکٹ سے زیادہ گرم ہے اور آپ فکر مت کریں کی وجہ سے کبھی بیمار نہیں ہوئی، میرے سیلز بہت سٹرونگ ہے۔ شال کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں، اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ ولید نے ایک نظر اس کے کانپتے وجود کو دیکھا، جبکہ مریم اسے گھور کے رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ولید نے گاڑی فل اسپیڈ سے گھر کی طرف بڑھا دی۔ دونوں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچے تو موسلادھار بارش طوفان کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ ارے یہ کیا، تم دونوں تو پورے بھیگ گئے ہو، جلدی چینج کر لو، میں تم دونوں کے لیے گرم گرم چائے بھجواتا ہوں۔ اسپن صاحب، جو ان دونوں کی وجہ سے بے چینی سے برانڈے میں ٹہل رہے تھے، انہیں اس طرح بھیگے ہوئے آتا دیکھ کر بولے۔ جی انکل، ولید مریم کو تھامتے ہوئے بولا۔ سردی سے مریم باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ جاؤ جلدی سے چینج کرو، کمرے میں آ کر اسے ٹاول اور کپڑے دیتا ہوا بولا، اور وہ چپ چاپ کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں چینج کر کے آتش دان کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ ملازم چائے رکھ کر چلا گیا۔ ٹھیک ہو تم؟ ولید نے اس کے زرد پڑتے چہرے اور ہولے ہولے کانپتے وجود کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آتش دان کی روشنی میں دمکتا زرد چہرہ، سبز آنکھیں جو اس زرد روشنی میں عجیب سی منظر پیش کر رہی تھی، لمبے براؤن گیلے بال، کندھوں پر شال اوڑھے، وہ سچ مچ کسی دیس کی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی۔ ولید بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ رات کے کھانے پر مریم نے معمول سے بہت ہی کم کھایا اور جلدی ہی سونے چلی گئی، جبکہ ولید اسپن صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ روم میں آ کے خوشگوار منظر نے اسے خوش آمدید کہا۔ مریم بیڈ پر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ کچھ پل اسے پیار سے دیکھتا رہا تو بیگم صاحبہ بیڈ پر شفٹ ہو ہی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر آگے بڑھ کر کمبل اس کے اوپر اچھی طرح اوڑھ دیا۔ اسی دوران اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹچ ہوا۔ یکدم وہ چونک گیا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ولید نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ اس طوفانی بارش میں باہر جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اگر چلا بھی جاتا تو ڈاکٹر ملنا ناممکن تھا۔ ولید نے اچھے سے کمبل اس کے ارد گرد لپیٹا اور جلدی سے آتش دان روشن کیا۔ پانی، نیند، بے ہوشی میں مریم نے پانی مانگا۔ مریم، آنکھیں کھولو مریم، ولید نے سہارے سے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ 2 گھونٹ پانی پی کر اس کے بازو میں پھر سے ڈھہ سی گئی تھی۔ پہلی بار مریم کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر ولید کی دھڑکنوں میں اتھل پتھل ہوئی، مگر اس وقت سب سے اہم بات مریم کی طبیعت تھی۔ وہ اسے بستر پر لٹا کر ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لینے واش روم کی طرف دوڑا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سرانے بیٹھا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک پٹیاں رکھنے کے بعد اس کا بخار کسی حد تک کم ہوا۔ بے اختیار ولید نے سکون کا سانس لیا۔ شکر اللہ پاک کا، بخار تو کم ہوا، مگر دوا کہاں سے لاؤں اب؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ شاید اس کے بیگ میں ہو، چیک کرتا ہوں۔ ایک نظر مریم پر ڈال کر اس کے بیگ کی جانب چل پڑا۔ بیگ میں میک اپ وغیرہ کا سامان پڑا تھا۔ ایک طرف فرسٹ ایڈ کا ڈبہ موجود تھا۔ شکر ہے، دوا لے کر وہ واپس مریم کی طرف آیا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ دوبارہ سے بخار تیز تھا۔ مریم، اٹھو، دوا کھا لو مریم۔
वलीद ने दवा निकाल कर टेबल पर रखी और आगे बढ़कर उसे सहारे से उठाया और गाल थपथपाते हुए बोला आधी खुली आंखों से एक नज़र वलीद को देखा और नडाल सी आवाज़ में बोली, उठो शाबाश, दवा खा लो, फिर आराम से सो जाना। वलीद ने उसे बेड से टेक लगाकर बैठाया और दवा दी। मरियम चुपचाप दवा लेकर फिर से वलीद के सहारे लेट गई। कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई, जबकि वलीद उसके सहारे बैठकर हुक्मे हुक्मे से बुखार चेक करता रहा। 2 घंटे में उसका बुखार तकरीबन उतर गया था। वलीद ने कंबल अच्छी तरह उसके गिर्द लपेटा। अचानक उसकी नज़र मरियम की डायरी पर बड़ी। कुछ लम्हे सोचने के बाद वलीद ने डायरी उठा ली। एक बार अच्छी तरह इसके सोने का इम्तनान करने के बाद वो डायरी लेकर उससे कुछ फासले पर पड़े सोफे पर बैठ गया। देखो तो सही, ऐसा क्या स्पेशल लिखती हैं? वलीद ने तजस्सुस भरे अंदाज में डायरी खोली। पहले पेज पर लिखी तारीख देखकर वो चौंका। ये डेट! वो कैसे भूल सकता था इसी तारीखी डेट को? उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी दुल्हन बनकर उसके आंगन में आई थी। इश्तियाक से पढ़ने लगा। बेटियां रहमत होती है, सब कहते हैं, मगर मैं ज़हमत हूँ, इसका एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ हूँ अपने वालिदैन पर। इसीलिए आज मामा पापा ने अपना बोझ हल्का करके मुझे एक ऐसे शख्स के साथ बांध दिया जो शायद मुझसे नफरत ही करता है। खैर, आज मामा पापा का बोझ तो ख़त्म हुआ। नीचे कागज़ पर आंसू के चंद कतरे थे जो सूख चुके थे। जबकि वलीद ने हैरत से बेखबर सोई मरियम की तरफ देखा। वलीद ने शौक की इसी कैफियत में था। कोई भी ज़्यादा देर तक किसी का बोझ नहीं सह सकता, और एक दिन ऐसा ही वलीद भी थक जाएगा। बर्दाश्त करते करते भी यकीनी सी हालत में आगे बढ़ता गया, और हर पेज पर इसी तरह की बातें दर्ज थीं। आप बहुत अच्छे हैं वलीद, मगर ये भी हकीकत है कि मैं ज़बरदस्ती आप पर मुसलत की गई हूँ। मेरे माँ बाप ने अपना बोझ आपके सर पर ला दिया है। मुझे माफ़ कर दें वलीद। बहुत जल्द आप मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। आखिर कब तक पराया बोझ बर्दाश्त करेंगे आप? एक दिन थक जाएंगे, और इसी दिन का मुझे इंतज़ार है। वलीद को बेख्तियार मरियम की मासूमियत पर ढेरों प्यार आया। डायरी बंद करके वो उठकर बेड पर उसके सराहने आकर बैठ गया। अपना हाथ उसके माथे पर रखा। बुखार अब भी था, मगर शिद्दत पहले से काफ़ी कम थी। बिल्कुल ही पागल लड़की हो तुम। तुम बच्चे भी कभी बोझ होते हैं क्या पेरेंट्स पर? और तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। मेरा प्यार हो तुम, और मैं तुम्हारी ये सोच गलत साबित कर दूंगा। प्यासे उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, और दूर कहीं तकदीर मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल वाइफ, कैसी हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? वलीद ने मरियम के माथे पर हाथ रखते हुए बुखार की शिद्दत महसूस करते हुए बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा, जी ठीक हूँ। क्या टाइम हुआ है? मरियम ने नकात भरी आवाज़ में पूछा। सुबह के 7 बज रहे हैं। तुम बताओ, कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ। आप क्यों इतनी जल्दी जाग गए आज? अमूमन वो 8 बजे जागता है, बस वैसे ही। क्यों, जल्दी जागने पर पाबंदी है क्या? उसकी सब्ज़ आंखों में झांकते हुए बोला। अब ऐसे क्या बताता कि पूरी रात वो इसकी वजह से सोया ही नहीं था। नहीं, वो मतलब नहीं था। उठते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों उठ रही हो? रेस्ट करो तुम, मुझे फ्रेश होना है। ओके, आओ, तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ा हूँ, और एक बात याद रखना, सिर्फ हाथ मुंह धोना। ओके, शावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े ऑलरेडी वहीं रखे हुए हैं। उसे सहारा देते हुए वॉशरूम तक ले गया। एक ही रात के बुखार ने उसे निचोड़ के रख दिया था। वो उसे वॉशरूम में छोड़कर नाश्ते का ऑर्डर देने किचन की जानब बढ़ गया। चल दिया। अस्सलाम वालेकुम। इफ़त भी किचन में दाखिल होकर पहली नज़र इफ़त भी पर पड़ी, जो मरियम की दी हुई शाल और स्वेटर पहने काम में बिजी थी। वालेकुम सलाम बेटा, नाश्ता लगाऊँ आपके लिए? नहीं इफ़त भी, मैं हमारा नाश्ता कमरे में भिजवा दें, और मरियम के लिए दलिया और बॉयल एग अंडा भिजवा दीजिएगा। क्यों बेटा, खैर है? मरियम बेटा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो हकीकतन परेशान हुई थी जी, वो असल में बुखार हो गया है उसे, मगर अब बेहतर है। अल्लाह पाक शफा दे। सादिक दिल से दुआ दी। आमीन। अंकल नहीं नज़र आ रहे, अभी तक जागे नहीं क्या? वलीद ने डाइनिंग टेबल पर एक नज़र डालकर पूछा। अमूमन इस वक्त सरपंच साहब अखबार का मुतालिया करते हुए चाय पीते हैं। हाँ बेटा, वो सुबह इस्लामाबाद गए हैं, उनके किसी दोस्त का इंतकाल हो गया है। मुझे कहा आपको बता दूँ। ओह अच्छा, आप नाश्ता भिजवा दें, मैं मरियम को देख लूँ। अच्छा बेटा, मैं भिजवाती हूँ। कमरे में वापस आया तो मरियम अब तक वॉशरूम में थी। मरियम ठीक हो ना? दरवाजे पर आकर पूछा। जी। जवाब सुनकर इत्मीनान की सांस भरी। वो बेड पर आकर बैठ गया। वलीद अचानक उसे मरियम की चीख सुनाई दी। बिजली किसी साथ से उठकर उसकी जानिब भागा। क्या हुआ? खौफजदा सी खड़ी मरियम से पूछा, जिसका चेहरा जर्दी की तरह पीला पड़ गया था। वलीद ने दोनों कंधों से पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए पूछा। वो छिपकली कामते हुए बोली। वलीद ने उसे अपने साथ लगा लिया, बाहर ले आया। बैठो तुम यहाँ, मैं देखता हूँ। उसे बेड पर बिठाकर कंबल उसके इर्द गिर्द लपेट दिया। कुछ भी तो नहीं है वहाँ, पागल लड़की। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, मैं सच कह रही हूँ। ऊपर थी वो, झिरझिरी लेकर बोली।
जितनी स्पीड से तुमने चीख मारी थी ना, बेचारी को हार्ट अटैक आ गया होगा। सीधी CMH के ICU में पड़ी आखिरी सांसें ले रही होगी, वलीद ने इस अंदाज से बोला के ना चाहते हुए भी मरियम हंस पड़ी, जबकि वलीद उसे देखे गया। डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक शाल कंधों पर डाले, खुले बाल, मेकअप से बेनियाज चेहरा लिए वो इस वक्त वलीद को दिल में उतरती हुई महसूस हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक है। आ जाओ, वलीद खुद को संभालते हुए बोला। तभी मुलाजिम नाश्ते की ट्रे लेकर दाखिल हुआ। वहाँ रख दो। वलीद ने टेबल की तरफ इशारा किया। चलो उठो, नाश्ता करो, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। उठो, शाबाश। वलीद उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल तक ले आया। मेरा दिल नहीं कर रहा, आप कर लें। ठीक है, मुझे भी नहीं करना, हालांकि मेरे पेट में पूरा चिड़ियाघर दौड़ रहा है, पेट पर हाथ रखते हुए बोला, जबकि मरियम उसे घूर कर चारों नचार नाश्ता की तरफ मुतवज्जो हो गई। गुड गर्ल, बहुत दिन हो गए ना घर बात नहीं की तुमने, चलो कॉल करके देता हूँ, बात कर लो। दोनों इस वक्त लॉन में बैठे धूप सेक रहे थे जब वलीद ने अचानक कहा, नहीं नहीं आप रहने दें प्लीज़। जल्दी से बोली, क्यों रहने दूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, हैरत से पूछा। नहीं बस वैसे ही। सर झुकाकर बोली, तो करूँ का, आंखों में देखते हुए बोला, जहाँ आंसू बस बहने को तैयार थे। नहीं कहकर वो झटके से उठकर कमरे की तरफ भागी। मरियम, आज तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर करके रहूँगा मैं, खुद से ऐद करते हुए बोला। रात का खाना मरियम और वलीद ने अपने रूम में ही खाया। चलो अब मेडिसन भी खा लो अपनी। वलीद ने उसे लेटते देखकर कहा। बुखार के बाद से वलीद ने उसे अपने साथ बेड पर सोने का ऑर्डर दे दिया था, जिसे उसने बिना चूं चढ़ा के खामोशी से मान लिया था। बाद में खा लूंगी। लेटते साथ ही आंखों पर हाथ रख लिया। अभी खाना है, अब उठ जाओ वरना ज़बरदस्ती खिलाऊंगा तुम्हें। उस इस धमकी का खातिर असर हुआ, वो चुपचाप उठ गई। मरियम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दवा खाकर दोबारा लेटने वाली थी जब मरियम बोला, जी जब वलीद बोला, जी बोले, तकिए से टेक लगाकर बोली मरियम, तुम्हारी मुझसे शादी क्या ज़बरदस्ती हुई है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। लहजा बाज़ाहिर नॉर्मल था, मगर दिल अंदर से हो रहा था कि न जाने वो आगे क्या पूछेगा। क्या तुम किसी और को पसंद करती थी शादी से पहले। नहीं तो आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। सोने के लिए लेट ही गई लगी थी कि जब वलीद ने उसका नरम और मुलायम हाथ पकड़ा। मरियम प्लीज़ बताओ मुझे क्या बात है प्लीज़। उसका हाथ पकड़े बेहद पनाहे से बोला मरियम, जो आँख रोकड़े हुए थी। अपनी इतनी पनाहियत मिलने पर एकदम उसके गले लगकर रोने लगी, जबकि वलीद अचानक उसके रोने पर बड़ा सा गया। मरियम क्या हुआ यार, पर शांत से लहजे में बोला, जबकि वो मजीद शिद्दत से उसके गले लगी रोती रही। वलीद ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसे रोने दिया। अब बताओ क्या बात है, भरोसा करो मुझ पर। काफ़ी देर रोने के बाद वो वलीद से अलग हुई तो उसने पूछा, मैं मामा पापा पर बोझ थी, उन्होंने मुझे आके सर पर थोप दिया। ये कहते साथ फिर से आंसू उसके रुखसार पर भगोने लगे, जैसे उसने भी बेदर्दी से रगड़ दिया। किसने कहा तुमने ऐसे, ऐसा पागल हो क्या। वह हैरान था। मुझे पता है, आपने तरस खाकर अपने घर वालों के दबाव में आकर मेरे साथ शादी की है। रोंदी हुई आवाज में बोली, पागल लड़की, शादी कोई मजाक नहीं है। पागल लड़की, शादी कोई मजाक नहीं है, और मैंने किसी के भी दबाव में आकर तुमसे शादी नहीं की है, बल्कि अपनी मर्जी और खुशी से की है। बस मुझे सब पता है। मैं बोझ थी मामा पापा पर, और आप पर। बात सुनो, कभी कोई बेटी किसी वालदेन पर बोझ नहीं होती। और पेरेंट्स का पसंदीदा डायलॉग होता है कि जल्दी से बेटी की शादी हो और बोझ कम हो। ये जनरल सी बात है। हकीकत में हर बेटी अपने माँ बाप की शहजादी ही होती है, और शहजादी के लिए तो हमेशा से शहजादा ही चुना जाता है ना। आखिरी बात उसकी नम आंखों में देखकर कही। तभी मरियम ने उसकी बात पर सर हिला दिया, तो तुम भी तो प्यारी सी शहजादी हो, तुम्हारे लिए मेरे जैसा शहजादा ही होना चाहिए था। उसके आंसू धीरे से साफ करते हुए बोला, और अब अपने दिल साफ करो, तुम बिल्कुल बोझ नहीं हो, ना मुझ पर ना ही अपने पेरेंट्स पर। अब जल्दी से स्माइल दो। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। गुड गर्ल, चलो अब बात करते हैं। घर कॉल कर लूँ ना, अब तो इजाज़त हो तो। मोबाइल जेब से निकालते हुए बोला तो मरियम ने भी मुस्कुराते हुए सहला दिया, और फिर काफ़ी देर बातें करने के बाद उसने पुरसुकून होकर कॉल काट कर दी और वलीद की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा दिया। चलो अब सो जाओ, तबीयत फिर से ख़राब ना हो जाए, मैं पानी लेकर आता हूँ। खाली जग उठाते हुए बोला। जब वापस आया तो वो सो चुकी थी। जग टेबल पर रखकर वो इसके सराहने बैठ गया। बिल्कुल जल्दी हो तुम, मगर जो भी हो सिर्फ मेरी हो, और मेरी एंजल आई लव यू। तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। धीरे से उसके बाल सुलहाते हुए बोला।
دور کہیں تقدیر اس کے یقین پر مسکرا دی۔ مریم 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 فل والیوم میں ولید مریم کو پکار رہا تھا۔ کیا ہے، کیوں اتنا چلا رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ پیاس ہے جانے من، اور کیا ہے؟ کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ کچھ تو شرم کر لیں، 2 بچوں کے باپ ہیں آپ۔ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا یار، ویسے وہ کہاں ہے میرے شہزادے؟ گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا مریم۔ ولید کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے، جبکہ مام نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا، اور سونیا کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ سب حال میں ہے، اور آپ بھی چلے۔ ماما پاپا بھی کب سے آپ کا پوچھ رہے ہیں، اور اب سیریس بتائیں، کیوں بلا رہے تھے آپ؟ اس کی گریف سے نکلتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ جو فائل کل تمہیں دی تھی، وہ چاہیے تھی، کہاں رکھی ہے؟ مل نہیں رہی ہے، مجھے ہیلپ کر دو۔ بالکل نہیں ملے گی ابھی وہ فائل، پہلے چلے بھائی صاحب سے ملے، ماہی بھی بہت بار پوچھ چکی ہے۔ چلے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حال کی طرف لے جاتے ہوئے بولی۔ جو حکم بیگم صاحبہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ بہت سی غلط فہمیوں کے کیچڑ میں چلنے کے بعد بالآخر دونوں اعتبار وفاق کی بارش میں بھیگ گئے۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آپ لوگوں کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کنجوسوں لائک نہیں کرتے، میری پہلے والی ویڈیو پر بھی لائک نہیں کیا، کسی ایک نے ہی کیا ہے بس، اور آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ خیر، لائک بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے، تاکہ میں جب بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ تو چلے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ آپ کے ساتھ سٹوری